اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تمہارے رب نے کیا تمہیں یہ بتا نہیں دیا تھا کہ جتنا تم میری دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے میں اتنا ہی تمہیں زیادہ دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے کفران نعمت کی یا کفران نعمت کے مرتکب ہوئے تو یاد رکھو کہ اللہ نے بڑا ہی شدید عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہماری خوشحالی کو شکران نعمت کے اندر مخفی رکھا ہے، اور اللہ رب العزت نے ہماری بدحالی کو کفران نعمت کے اندر مخفی رکھا ہے۔ اللہ والو، یہ وہ نقطہ ہے کہ ہمیں من حیث القوم، یعنی پاکستانی من حیث جو قوم ہے وہ اس نقطے کو یا تو سمجھ نہیں رہی، اگر سمجھ رہی ہے تو اللہ کی کوئی خاص قسم کی پھٹکار ہمارے اوپر نازل ہوئی ہے، یا اللہ کا کوئی خاص غضب جو ہے وہ ہمارے اوپر نازل ہوا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری حرکتوں کی وجہ سے، کہ ہمیں یہ بات یا تو سمجھ ہی نہیں آ رہی، اگر سمجھ آ رہی ہے تو ہمیں عمل کرنے کی توفیق نہیں مل رہی۔ آپ حضرات حیران ہوں گے کہ میں نے بیان کے ابتدا میں اتنے سخت کلمات اپنے ہی قوم کے بارے میں بولے ہیں، اس کی میں دلیل دیتا ہوں انشاءاللہ تو آپ کے دل میں بات اتر جائے گی، ہو سکتا ہے مجھ سمیت کسی اور کی بھی اصلاح جو ہے وہ ہو جائے۔ میں نے کلیہ یہ بیان کیا ہے، یعنی جو رب نے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ کے اندر بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہماری خوشحالی کو شکران نعمت کے اندر مخفی رکھا ہے، یعنی چھپایا ہے، اور ہماری بدحالی کو کفران نعمت کے اندر مخفی رکھا ہے۔ آج آپ ابھی اور اسی وقت بازار میں چلے جائیں، مارکیٹوں میں چلے جائیں، جس دکاندار سے جا کے پوچھیں کاروبار کا کیا حال ہے، الا قلیل کوئی ہوگا جو کہے گا کہ الحمدللہ کاروبار بہت اچھا ہے۔ ہر کاروباری شخص آپ کو روتے ہوئے ملے گا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے کبھی لاکھ روپے کا ان کے دادا پردادا نے منہ نہیں دیکھا تھا، دادا پردادا نے انہوں نے منہ نہیں دیکھا تھا، یا آج سے صرف 20 سال پہلے انہوں نے لاکھ روپے کی سیل کا کبھی تصور نہیں کیا تھا، آج چھوٹا سا چھوٹا دکاندار کیا، آج جو ٹھیلا لگاتا ہے اس کی بھی 1 لاکھ روپے کی سیل ہے، جو ٹھیلا لگاتا ہے فروٹ بیچتا ہے آج اس کی بھی 1 لاکھ روپے کی، ریڑھیوں والوں کی بھی سیل ہے۔ تو دکاندار 3-3 4-4 5-5 لاکھ روپے کی عمومی جو دکاندار ہیں وہ سیل روزانہ کی کرتے ہیں، اور جب آپ ان سے جا کے پوچھ لیں تو وہ کہیں گے جی مر گئے، کچھ بچت ہی کوئی نہیں ہے، پوری نہیں پڑتے جی، بجلی کے بل ہی نہیں دیے جاتے جی، کرایہ ہی بہت ہے، فلاں بہت ہے، فلاں بہت ہے۔ گھروں میں آ جائیں، عورتوں سے بات کر لیں تو وہ خامند کی ناشکری کر رہی ہیں کہ میرا خامند یہ ہے، اس کی چغلیاں کھا رہی ہیں، یا تنگ دستی کا گلہ جو ہے وہ اللہ سے ہو رہا ہے، یا اور کوئی نعمت کی کمی انہیں محسوس ہو رہی ہے، تو ان کو یہ ہے کہ ہمارا گھر نہیں ہے، ہمارا اپنا گھر نہیں ہے، اپنا گھر ہے تو چھوٹا گھر ہے، بڑا گھر کیوں نہیں ہے، ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے، گاڑی ہے تو چھوٹی ہے، بڑی کیوں نہیں ہے، یعنی ہر بندہ آپ کو روتے ہوئے ملے گا۔ یوں ہی آپ دفاتر کے اندر چلے جائیں، کسی سے پوچھ لیں گیس کا ہیٹر چل رہا ہے یا بجلی کا ہیٹر عمومی طور پہ دفاتر کے اندر چل رہے ہیں، سوٹڈ بوٹڈ ہو کے اتنے پرتکلف ماحول کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ ذرا سا پوچھ لیں وہ کہیں جی مر جائیں، کچھ ہے ہی نہیں ہے، کچھ ہے ہی نہیں ہے، یعنی ہماری طرح سے پوری نہیں پڑ رہی۔ یعنی جن ملازمین نے کبھی کل لاکھ روپے کا منہ نہیں دیکھا تھا، آج عمومی ملازم کلرک جیسا بندہ بھی ہے وہ 50-50 ہزار روپیہ تنخواہیں لے رہے ہیں، لیکن آپ کسی سے پوچھ لیں ہر بندہ آپ کو کہے گا جی مر گئے گزارا نہیں ہے۔ اب وہ بات ختم ہو گئی، اس کا اثر زائل ہو گیا کہ میں نے وہ سخت فکرہ بولا
کہ من حیث القوم ہمارے اوپر اللہ نے کوئی ایسی پھٹکار نازل کی ہے کہ نہ مرد ہیں نہ عورتیں ہیں، نہ بچے ہیں نہ بوڑھے ہیں، نہ چھوٹا ہے نہ بڑا ہے، نہ کاروباری ہے نہ ملازم طبقہ ہے، ہر بندہ آپ کو کم و بیش کفران نعمت کا مرتکب ملے گا۔ اور اللہ رب العزت نے، میں کو کس سے کہانیاں نہیں سنا رہا، میں آپ کو قرآن سنا رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جتنا تم شکر ادا کرتے جاؤ گے میں تمہاری نعمتوں کو بڑھاتا جاؤں گا۔ اللہ نے ہماری خوشحالی کو شکرانے کے اندر یا شکر کے اندر چھپایا ہے، مخفی رکھا ہے، اور اللہ نے ہماری بدحالی کو وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ، اور اللہ رب العزت نے ہماری بدحالی کو ناشکری کے اندر مخفی رکھا ہے۔ تو ہم من حیث القوم کیا کر رہے ہیں؟ ناشکری، اور پڑھ کیا رہے ہیں؟ وظیفے۔ حضرت صاحب رزق کی کشادگی کا وظیفہ دے دیں، جس طرح میں اکثر اپنا مشاہدہ یا تجربہ بیانات کے اندر بیان کرتا رہتا ہوں کہ خانقاہوں کے اندر، درگاہوں پہ، عاملین کے اڈوں کے اوپر آپ کو جو رش ملتا ہے، مجمع ملتا ہے، لوگوں کی تعداد کثیر بیٹھی ہوئی ملتی ہے، اس میں سے 86%، 85%، 84%، یعنی یوں کہہ لیں کہ 80% سے 90% لوگ مالی تنگ دستی کا سوال لے کر آئے ہوتے ہیں۔ ابھی ہم پچھلے دنوں آرہ والا گئے، آرہ والا میں جتنے بھی ہم نے مریض دیکھے، مرد حضرات یعنی جینٹس جو ہیں، ان میں 2 لوگوں کے علاوہ جو بدنی مرض لے کر آئے تھے یا بدنی مسئلہ لے کر آئے تھے، باقی سارے کے سارے کیا تھے؟ مالی تنگ دستی، مالی تنگ دستی، مالی تنگ دستی، تمام کے تمام مرد، اور عورتیں انہوں نے بھیجی ہوئی ہیں، وہ بھی 80% کیا ہیں؟ گھر میں جی مالی تنگ دستی ہے۔ مرد خود تو آتے نہیں ہیں، عورتوں کو وظائف پہ لگایا ہوا ہے، خود حرام کمانے کے اوپر اور عورتوں کو وظائف کے اوپر۔ یہ ہمارے معاشرے کی اصل تصویر ہے، چاہے کسی کو غصہ لگے تو چاہے کسی کو ٹھنڈ پڑے، شافی نے دکھا دی ہے۔ مرد چاہے وہ ملازمت کر رہے ہیں، چاہے وہ دکانداری کر رہے ہیں، چاہے وہ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، کسی بھی پیشے پہ ہیں، کلی طور پہ الا قلیل کہ قسم نہیں دی جا سکتی، وگرنہ کیا ہے؟ من حیث القوم حرام کمانے پہ ہم لگے ہوئے ہیں۔ میں کیا کہتا ہوتا ہوں کہ میرے سے روپیہ 5000 لو، اصلی شہد لا کر دکھاؤ، میرے سے 5000 روپیہ لو، دیسی گھی لا کے دکھاؤ، تو مجمع کیا ہوتا ہے؟ آنکھیں نیچی کر لیتا ہے۔ تو یہ کمانے والے، یہ سودے بیچنے والے کیا آسمان سے اترے ہیں؟ یہ ہم ہی ہیں۔ تو میں نے کیا کہا کہ مرد حضرات لگ گئے حرام کمانے پہ، عورتوں کو لگا دیا وظائف کے اوپر۔ یہ ہے ہمارے معاشرے کی اصل تصویر۔ اس لیے خانقاہوں میں جاؤ، سوشل میڈیا پہ آج کل دیکھو تو سب سے زیادہ وظائف پڑھنے والی کون ہیں؟ عورتیں۔ تو مرد کس طرح لگے ہوئے ہیں؟ حرام کمانے پہ، اور پھر ساتھ حرام کمائے جا رہے ہیں، ساتھ ناشکری کیے جا رہے ہیں، عورتیں وظائف کیے جا رہی ہیں، اور ساتھ اپنے مقدروں کا گلہ کیے جا رہی ہیں، یعنی ناشکری کیے جا رہی ہیں۔ تو میں نے 2 دفعہ یہ فکرہ بولا کہ قرآن نے جو کلیہ بیان کیا ہے یا اللہ رب العزت نے اپنا ضابطہ بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ جتنی تم ناشکری کرو گے تمہاری بدحالی کو میں بڑھاتا جاؤں گا، اور جتنا شکر کرو گے اتنی تمہاری خوشحالی کو میں بڑھاتا جاؤں گا۔ اب میں یہاں بات روک کے آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ نے کوئی لحاظ نہیں میرا رکھنا۔ اب مجھے بتاؤ اس کلیے کے اندر، اس ضابطے کے اندر جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان کیا ہے، اس میں وظیفہ کہاں آ گیا ہے؟ اس میں چہل کاف کہاں سے آ گیا ہے؟ اس میں دعائے سیفی کہاں سے آ گئی ہے؟ پائیں صورتہ کہاں سے آ گیا ہے؟ یا رسالہ کہاں سے آ گیا ہے؟ اللہ نے تو فرمایا کہ تم شکر ادا کرتے جاؤ میں خوشحالی دیتا جاؤں گا، تم ناشکری کرتے جاؤ میں تمہیں بدحال کرتا جاؤں گا۔ یہاں وظیفہ کہاں سے آ گیا؟ اور ہمارے سے کیا مانگتے؟ حضرت صاحب وظیفہ دے دے، حضرت صاحب ہمیں وظیفہ دے دے۔ آگے سنیں، اللہ بولو جب یہ بیمار معاشرہ، یہ معاشرہ کیا ہو گیا؟ بیمار، روحانی طور پہ، ذہنی طور پہ جب بیمار ہو گیا تو اللہ بولو یہ ہمارا جو معاشرہ ہے یہ پھر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اب یہاں سے بات بڑی توجہ کے ساتھ سننی اگر اصلاح چاہتے ہیں تو۔ یہاں آ کر معاشرہ ہمارا کیا ہو گیا؟ 2 حصوں میں بیمار معاشرہ تقسیم۔ ایک وہ تھے جن سے یہ سرور صاحب کا کوٹ پہنا ہوا، یہ بلیزر پہنا ہوا یہ برداشت نہیں ہوا کہ انہوں نے کالے رنگ کا یہ کوٹ پہنا ہوا ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ مرتضی صاحب نے
غلام مرتضیٰ صاحب نے جیکٹ پہنی ہوئی ہے، یہ اتنی اچھی جیکٹ پہنی ہے، یہ میرے پاس کیوں نہیں؟ اندر ہی اندر پامبڑ بال پہ، اندر ہی اندر کیا ہو گیا؟ پامبڑ بال گئے کہ اب وہ آگ برداشت نہیں ہو رہی حسد کی. تو جب آگ ایک حد سے بڑھتی، ہر بندے کی ایک برداشت ہے نا، جب وہ ایک حد سے آگ بڑھی یا برداشت سے بات باہر ہوئی تو کیا کہا؟ جے پھر ساڈے کو نہیں تو پھر رہنی سرور تیرے کو بھی نہیں ہے. جے قاری مرتضیٰ صاحب یہ جیکٹ پہن کے مرشد پاک کے سامنے بڑے پپو بن کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو جے تواڈے کو نہیں ہے، ساڈے کو نہیں تو پھر والے تواڈے کو بھی نہیں رہنی ہے. اب یہ والی کیفیت ہے اس قوم کی. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جب یہ والے فکرے اندر سے باہر نکلے تو فوراً جادوگر کے پاس پہنچ گئے کالا علم کرنے کے لیے. گھروں کے گھر آج اجڑ رہے ہیں. اس کے پیچھے یہ کہانی ہے کہ ان کی اولاد ہو گئی ہے، ان کی بچی بھی ہماری بچی کے ساتھ بیائی گئی، وہ صاحب اولاد ہوگی، ہماری اولاد کیوں نہیں؟ ان کی بیٹی اپنے گھر میں جا کے سکھی ہے تو ہماری بیٹی سکھی کیوں نہیں؟ ان کی ایک دکان ہے، ہماری اپنی دکان کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے نئی گاڑی لے لی ہے، ہمارے پاس گاڑی کیوں نہیں ہے؟ ان کی اولاد فرما بردار ہے، ہماری کیوں نہیں ہے؟ جب ادھر والے طبقے سے یہ باتیں ایک حد تک تو برداشت ہوتی رہیں، جب بات حد سے بڑی تو کہاں چلے گئے؟ کالا علم کروانے کے لیے. کدھر چلے گئے؟ کالا علم کروانے. اب اللہ جب انہوں نے کالا علم کروایا مخفی طور پہ کہ ہم ان کو برباد کر دیں، کہ جو ان کو رنگ لگے ہوئے ہیں کیونکہ ہمیں وہ رنگ نہیں لگے، یہ ہمارے سے آگے کیوں بڑھ جائیں؟ اللہ کی تقسیم پہ، اللہ کی رضا پہ راضی نہ ہوئے، خود خدائی فیصلے کرنے کے لیے جادو کروایا. تو اللہ والو میں کہتا ہوں جس گھر میں عامل نے پاؤں رکھ لیا بس سمجھو وہ برباد ہو گیا. اور عامل کون سا کہتا ہوں؟ قرآن سے علاج کرنے والا، قرآن سے علاج کرنے والا، جادوگر کی بات نہیں کر رہا. جس گھر میں عامل نے پاؤں رکھ لیا وہ گھر برباد ہو گیا. تو جس گھر میں جادوگر پاؤں رکھ لے گا اس گھر کو کون بچائے گا؟ اس گھر کو کون بچائے گا؟ پھر کیا ہوا؟ خود ہی عامل نے جادو کیا، پھر خود ہی چیزیں بھیجی، پھر واپس بلا لیں، پھر دوبارہ بھیج دیں اور کہہ دیا انہوں نے تمہارے شریکوں نے دوبارہ جادو کر دیا ہے. وہ جس کو برباد کرنے چلے تھے وہ تو برباد ہوا یا نہ ہوا. جنہوں نے یہ حرکت کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے کہ وہ بچے ہوں. اللہ ان کو برباد کر کے دکھاتا ہے جو خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ ہر گناہ برداشت کرتا ہے، اپنا شریک برداشت نہیں کرتا. یہ جو جادوگر ہوتے ہیں یا جادو کروانے والے ہوتے ہیں یہ اللہ کے شریک بن جاتے ہیں. تو اللہ نے فرعون کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ نے شداد کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ نے نمرود کے ساتھ کیا کیا؟ کیوں؟ کبھی علماء کے پاس، مشائخ کے پاس بیٹھے ہوں تو یہ انتہائی قدم اٹھانے سے گریز کریں کہ ہم اگر خدا کے ساتھ شریک بنیں گے تو اللہ عبرت کی مثال بنا دے گا. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے کہ جس نے جادو کیا، جس نے جادو کروایا، دونوں کافر ہیں. ذرا توجہ رکھیے گا میں آپ کو کہاں لے کر آ رہا ہوں، اس معاشرے کو بے نقاب کیسے کر رہا ہوں. جب یہ بھاگے گئے کہ سرور کا کوٹ برداشت نہیں ہے، قاری صاحب کی کالی جیکٹ برداشت نہیں ہے، لالا یہ اگر ہمارے پاس نہیں ہے کچھ ایسا کرو، مکو ٹھپ دو، ان کے پاس بھی نہ ہو. تو کیا ہوا؟ میرے نبی کے فرمان کے مطابق وہ تو کافر تھا، مشرک تھا، تو جو یہ کروا کے لے کر آیا وہ بھی ہو گیا کافر. اب جاؤ اپنے محلے کی مسجد کے جو مولانا صاحب ہیں ان کے پاس جا کر پوچھو کہ شافعی کہتا ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے کہ جس نے جادو کیا، جس نے جادو کروایا، دونوں کافر ہیں. مولانا صاحب نماز تے میں تواڈے پیچھے کبھی پڑھی نہیں، جمعہ کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں، مسئلہ شافعی کے کہنے پہ یہ پوچھنے آیا ہوں. شافعی کہتا ہے کہ تیرا نکاح ٹوٹ گیا ہوا ہے، تو ذرا یہ بتائیں کہ نکاح باقی ہے؟ پھر مولانا صاحب جو مسجد میں لمحہ ڈال کے وضو والی جگہ پہ تشریف سیدھی کریں گے تو لگ پتہ سارے محلے کو جائے گا. میں دیکھوں گا کہ تو منہ دکھانے کے قابل محلے میں رہ جاتا ہے. پھر وہ تجھے بتائیں گے کہ بدبختہ تو اتنے وقت سے اپنے گھر میں زنا کر رہا ہے اور اس زنا سے جو تیری اولاد ہوئی ہے وہ بھی حرام کی ہے، وہ بھی حرام کی ہے. تو سوچ کبھی کہ تو قاری صاحب سے یہ مسئلہ شافعی کے کہنے پہ نہیں پوچھ سکتا کہ محلے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ جاؤں گا. کیوں؟
کہ جب کا تو مرتد ہو چکا ہے، کافر ہو چکا ہے، مشرک ہو چکا ہے، تو تیرا نکاح ٹوٹ گیا، تیرا ایمان ختم ہو گیا۔ اب ایمان کی تجدید کی بھی ضرورت ہے اگر تو تائب ہو جائے، نکاح کی تجدید کی بھی ضرورت ہے اگر تو تائب ہو جائے۔ تو جو اس دوران گھر میں زنا ہوتا رہا ہے، جس جگہ پہ زنا ہوتا ہے، زمین رب کی بارگاہ میں التجا کر دی کہ یا اللہ تو مجھے اجازت دے کہ میں شک ہو جاؤں اور ان کو اپنے اندر لے کے ان کو کچل دو۔ اللہ کا ایسا عذاب جو ہے وہ نازل ہوتا ہے، زمین رب کے ترلے کرتی ہے، منتیں کرتی ہے، رب فرماتا ہے کہ نہیں ابھی نہیں، میں نے ان کی رسی ڈھیلی چھوڑی ہے، ان کو جادو کرنے دو، ان کو تباہ کر لینے دو، یہ خدا بنے ہیں زمین پہ چھوٹے چھوٹے، ان خداؤں کا میں جو انجام دکھاؤں گا زمانے کو، ذرا صبر کرو، حوصلہ کرو۔ سمجھ آگے؟ تو اللہ بولے جتنا عرصہ اس گھر میں زنا ہوتا رہے گا، جہاں زنا ہوتا ہے وہاں رحمان کے فرشتے آتے ہیں یا شیطان کے کرندے آتے ہیں؟ حضرت صاحب ہمارے گھر پھر جادو ہو گیا ہے، ہمارے گھر پھر جادو ہو گیا۔ نہیں، ہمارے گھر میں آج رات پھر زنا ہو گیا ہے، ہمارے گھر میں آج زنا ہو گیا ہے۔ پھر تو جتنی بار میاں بیوی ملیں گے وہ زنا کے زمرے میں لکھا جائے گا۔ ہر بار زنا جب کریں گے تو شیاطین ٹوٹ پڑیں گے، تو کیا ہوگا؟ وار ہوگا۔ جس گھر کے اندر شیاطین ہوں گے اس گھر میں رحمت ہوگی، جس گھر میں شیاطین ہوں گے اس گھر میں برکت ہوگی، جس گھر میں شیاطین ہوں گے وہاں سلامتی ہوگی، وہاں لڑائیاں ہوں گی، بے برکتی ہوگی، قتل و غارت ہوگی، بدتفاقی ہوگی، لا علاج بیماریاں ہوں گی، وہاں جادو ہوگا۔ تو کھاتے کس کے ڈلے گا؟ پھوپھی کے۔ کھاتے کس کے ڈلے گا؟ شریکے کے۔ کھاتے کس کے ڈلے گا؟ ہمسایوں کے۔ کھاتے کس کے ڈلے گا؟ فلاں کے، جن کے بارے میں بدگمانیاں ہوں گی ان کے کھاتے ڈلے گا۔ کرتوت گھر میں اپنے کالے ہیں، ٹھیک ہے، اور کھاتے کس کے ڈالا؟ لوگوں کے۔ اس سے کیا ہوگا کہ شیطان ایک ہی وار سے سارا کچھ تمام کر دے گا، ایمان بھی لے گیا اور جو ظاہری رشتے تھے وہ بھی سارے توڑ دے گا یا توڑوا دے گا۔ رات کو وہ خوابوں میں آئے گا، تجھے دکھلائے گا پھپھو جادو کر رہی ہے، کر وہ خود رہے ہیں اور تیرے اعمال کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ راتوں کو وہ خوابوں میں آئے گا ہمسائے یہ کام کر رہے ہیں، راتوں کو وہ خوابوں میں آئے گا کہ فلاں عامل جو ہے وہ یہ کام کر رہا ہے، کر وہ شیاطین خود رہے ہیں اور تیرے اعمال کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ اللہ بولے ایک تو بھیانک تصویر ہے معاشرے کی یہ والی کہ آج شافی اعلان کر رہا ہے ہر 7ویں گھر کے اندر جادو ہو رہا ہے۔ ہماری جو تحقیق اور مشاہدہ ہمیں بتا رہا ہے وہ کیا ہے؟ ہر 7ویں گھر کے اندر جادو ہو رہا ہے، اپنی حفاظت کے نام پہ جادو کیا جا رہا ہے۔ تو جب ہر 7ویں گھر میں جادو ہو رہا ہے تو وہاں میاں بیوی رہ گئے، وہاں ایمان رہ گیا۔ میں نے کیا کہا ہے کہ اپنے محلے کی مسجد کے جو مولانا صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، کسی بڑے عالم دین کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، مشائخ علماء کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے، جو محلے کی مسجد کے مولانا صاحب ہیں یا قاری صاحب ہیں، یہاں تک کہ جو وہاں کے مؤذن ہیں وہی تیری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں اور شافی ہیں۔ ایک تو تصویر ہو گئی معاشرے کی بھیانک یہ والی، اور دوسری تصویر کیا ہے یا دوسرا جو طبقہ ہے وہ لگ گیا وظائف کے اندر۔ کہانی سیدھی ہو گئی نا اب ساری کہ ہمارا معاشرہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا قرآن کو نہ سمجھتے ہوئے، کہ اللہ نے خوشحالی کو چھپایا ہے، مخفی رکھا ہے شکر کے اندر، اور اللہ نے بدحالی کو چھپایا ہے ناشکری کے اندر۔ جب ہم نے قرآن نہ سمجھا، قرآن سمجھانے والوں کے پاس نہ گئے، اپنا فام نہیں تھا، تو میں نے کیا کہ معاشرہ ہو گیا 2 حصوں میں تقسیم۔ ایک لگ گئے جادو کے اوپر اور ایک حصہ لگ گیا وظائف کے اوپر، کہ ہم اللہ سے لے کر چھوڑیں گے، ہم اللہ سے کیا کریں گے؟ لے کے چھوڑیں گے۔ ان کو گاڑی ملی ہے، ماں نے پکڑی تسبیح من کے تے من کا، ہمیں بھی گاڑی ہونی چاہیے۔ انہوں نے دیکھا کہ فلاں ہمارے رشتہ داروں نے 3 منزلہ گھر بنا لیا ہے، ہمارا کچا گھر کیوں ہے؟ پڑھو فلاں وظیفہ، ہمیں بھی جو ہے وہ گھر ملنا چاہیے۔ ان کو گاڑی مل گئی، ہمارے پاس گاڑی کیوں نہیں ہے؟ ان کی اولادیں فرما بردار ہیں، ہماری اولادیں فرما بردار کیوں نہیں؟ ساری وہ باتیں جو حاسدین نے کی، ان کے اندر بھی حسد آیا اور ان کے اندر دوسرا کیا آیا؟ ہرس آیا۔ حسد آیا اور ہرس آیا۔
یہ جادو سے تو بچ گئے لیکن یہ کدھر لگ گئے؟ وظائف سے۔ اللہ والو جو جادو پہ لگ گئے ان کی دنیا بھی برباد، ان کی آخرت بھی برباد۔ جو لگ گئے وظائف کے اوپر یا پیروں نے وظائف پہ لگا دیے، ان کی اللہ نے دنیا برباد کر رہی، آخرت تو انشاءاللہ ان کی بچ جائے گی، لیکن دنیا ان کی اللہ نے مثال عبرت بنا دیا اور اوپر سے 2023 میں شافی کو بیچ دیا۔ پہلے تو یہ بڑے دیندار مذہبی بنے پھرتے تھے، اسی جی وظیفے پڑھنے ہیں، اسی جی رات میں اٹھ کے پڑھائیاں کرنے ہیں، تو اب شافی نے ان کو کہیں کا رہنے نہیں دیا۔ اب یہ بن گئے ہیں مثال عبرت کہ ان کی اولادوں کو پتہ چل گیا ہے کہ انہوں نے ہمیں برباد کیا ہے، وظائف پڑھ پڑھ کے یہ رجت کا شکار ہو گئے۔ تو وہی شیاطین اب ان کو برباد کیے جا رہے ہیں۔ وہی شیاطین اب راتوں کو خواب میں آتی ہیں کہ پھپھی تویز کر رہی ہے، فلاں عامل تویز کر رہا ہے، ہمسایہ تویز کر رہا ہے، دکاندار کا ہمسایہ تویز کر رہا ہے، کوئی ملازم ہے تو اس کو ملازم، اب دفتر کا کوئی ملازم دکھایا جاتا ہے کہ وہ یہ کر رہا ہے۔ یعنی مخالفین کی شکل میں رات کو شیاطین خوابوں میں آتے ہیں اور اعتقاد کو پکا کر دیتے ہیں، پھر وہ اور جسے کہتے ہیں نا اڈیاں جوڑ کے تے پیر چوک کے وظیفے پڑھ دینے، یعنی ایڑی چوٹی کا زور لگا کر وظیفے پڑھتے ہیں کہ جی ہم اپنی حفاظت کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ نہیں بھائی، تجھے قرآن کو ٹھکرانے کی سزا مل رہی ہے، اللہ کی نعمتوں پہ راضی نہ ہونے کی سزا مل رہی ہے۔ اللہ کی نعمتوں پہ راضی رہتے تو پھر کیا ہوتا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرتے جاتے، اللہ جس حال میں تو نے رکھا ہے ہم راضی ہیں، تو پھر اللہ نعمتوں کو بڑھاتا جاتا، اللہ گاڑیاں بھی دیتا، اولاد بھی دیتا، اللہ بیماریوں سے بھی بچاتا، اللہ ہر نعمت کے اندر پھر کشادگی بھی دیتا جاتا۔ جب ہم لگ گئے وظائف پہ تو رب کا جلال آیا، تم میرے فیصلوں پہ راضی نہیں ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ تم وظائف پڑھو گے تو میں اپنے فیصلے بدل دوں گا، جبکہ میں نے کیا کہا ہے؟ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، کیا تمہارے رب نے تمہیں بتا نہیں دیا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ شکر کے اندر کشادگی ہے، میں نے بتا نہیں دیا؟ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، کیا تمہارے رب نے تمہیں بتا نہیں دیا تھا کہ شکر کرنا ہے؟ ہمارے رب نے ہمیں بتا بھی دیا کہ وظیفہ کون سا کرنا ہے، اور ہم کدھر لگ گئے؟ وظائف کی طرف، دیگر وظائف کی طرف، ہم لگ گئے چہل کاف کی طرف، ہم لگ گئے دعائے سیفی کی طرف، ہم لگ گئے آیت کریمہ کی طرف۔ رب نے تسبیح دی، رب نے وظیفہ دیا کہ نیوی پا کے شکر کردا جا، جتنا میں دے رہا ہوں وہ کھاتا جا، ڈکار لیتا جا، اور ہم کدھر لگ گئے؟ نہیں، ڈکار نہیں لینا، ہم نے ٹرک لینا ہے وظائف کا۔ 55 روپے دا رسالہ آندا ہے، اسی وہ پڑھنا ہے۔ اے اللہ جو تو قرآن میں حکم دے رہا ہے وہ کام ہمارے سے نہیں ہوتا، گڈی لے کے چھڑنی ہے، گڈی لے کے چھڑنی، کاکا لے کے چھڑنا ہے، دکان لے کے چھڑنی ہے۔ تو رب کیا فرماتا ہے؟ وما انتم بمعجزین فی الارض، تم زمین پہ جو مرضی تدبیریں کر لو، اپنے رب کو عاجز نہیں کر سکتے۔ جو مرضی تدبیریں کر لو، اپنے رب کو عاجز نہیں کر سکتے۔ کتھے جاواں تے منجی کتھے ڈاواں۔ کیسے میں ان وظائف پڑھنے والوں کو سمجھاؤں کہ یہ تدبیریں تم کر رہے ہو تو ان تدبیروں سے تم اپنے رب کو عاجز نہیں کر سکتے کہ رب فیصلے بدل دے۔ رب نے ایک اصول بیان کر دیا کہ کیا تمہارے رب نے تمہیں یہ بتایا نہیں ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرتے جو میں دیتا جاؤں گا۔ اور ہم کدھر لگ گئے؟ نہیں، معاذ اللہ ہم رب کو عاجز کریں گے، وظیفے پڑھ پڑھ کے اللہ کو مجبور کریں گے۔ اب یہاں بڑا اہم نقطہ جہاں میں لے کر آیا ہوں، میں وظائف پڑھوں، کون پڑھے؟ میں، اور میرا جذبہ یہ ہو کہ میں وظیفے پڑھوں گا تو وظیفے پڑھنے کی وجہ سے اللہ مجھے وہ دے گا جو میں چاہتا ہوں۔ یہی مطلب ہوتا ہے نا وظائف کا، نیت جذبہ یہی ہوتا ہے نا۔ اس کا کیا مطلب ہو گیا کہ اللہ ہمارا پابند ہے؟ تو پابند نہیں، وظیفے کیوں پڑھتے ہو؟ اللہ ہمارا پابند ہے تو ہم نے اللہ کو معاذ اللہ اپنا پابند سمجھ لیا۔ یا اللہ جس طرح میں کہوں گا ایسے تو چلے گا،
میں جو مانگتا جاؤں گا تو دیتا جانا، میں وظائف پڑھتا جاؤں گا تجھے دینا پڑے گا، اگر تو نہیں دے گا تو میں وظیفے پڑھنے شروع کر دوں گا۔ تو رب کیا فرماتا ہے؟ فعال لما یرید، میں جو چاہتا ہوں کر گزرتا ہوں، میں جو چاہتا ہوں وہ ہوتا ہے۔ یہ صفت رب کی ہے، یہ اس کی الوہیت ہے، یہ اس کی ربوبیت ہے، یہ کسی کے اندر یہ نہیں ہے۔ بندے کے مساعد معاملہ کیا ہے؟ بندہ کمزور ہے، محتاج ہے، عاجز ہے، کبھی وہ چاہے گا اللہ جو چاہ رہا ہے وہ دے دے گا، کبھی اللہ نہیں دے گا۔ تو رب کا کیا ہے؟ جو وہ چاہے گا وہ ہو کے رہے گا، وہ کن کہے گا وہ فیکون ہو کے رہے گا۔ تو ہم زندگی کیسی گزارنا چاہتے ہیں یا گزار رہے ہیں کہ جو میں چاہوں وہ ہو کے رہے؟ تو اللہ والو ہم حقیقت میں خدا بنے بیٹھے ہیں، اور جو اندر جو کمی کوتاہی ہے وہ ہم وظیفوں سے نکال رہے ہیں۔ تو رب کیا قرآن اتار رہا ہے؟ وما انتم بمعجزین فی الارض، زمین پہ تم مجھے عاجز اپنی تدبیروں سے نہیں کر سکتے۔ تو وظائف ان میں سے ایک تدبیر ہے، جادو ان میں سے ایک تدبیر ہے کہ اس کو دیا ہے تو مجھے کیوں نہیں دیا۔ جنہوں نے جادو کیا، میں نے کیا کہا ابھی؟ اللہ نے دنیا بھی اجاڑ دی، اللہ نے آخرت بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برباد کر دی اگر مرنے سے پہلے توبہ نہیں کرتے۔ یہ جو وظائف کرنے والے ہیں ان کو اللہ نے عبرت کی مثال بنا دیا۔ پھر شافی نے راز کھولا 2023 میں کہ وظائف پڑھو گے 4 پھول لگیں گے۔ کتنے پھول لگیں گے؟ 4۔ پہلا پھول یہ لگے گا، کر روٹی کھانوں نہیں رہے گی، مالی تنگ دستی۔ دوسرا، لا علاج بیماریاں آئیں گی، پہلے چھوٹی چھوٹی بیماریاں، کبھی کوئی بیمار کبھی کوئی بیمار، بعد میں وہی لا علاج بیماریوں میں بدل جائیں گی۔ تیسرا کیا ہوگا؟ لڑائی جھگڑے، ڈنڈا سوٹا ہر وقت گھر میں چلے گا، کبھی بچے لڑیں گے، کبھی ہمسائے لڑیں گے، کبھی دکاندار آپس میں لڑیں گے، کبھی باہر حادثے ہوں گے، کبھی میاں بیوی لڑیں گے، اور بعد 15 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، 25 سال کے بعد ہمارے پاس ایک کیس آیا ہے، 35 سال کے بعد طلاق ہو گئی ہے۔ 35 سال کے بعد طلاق ہو گئی ہے، بیٹیاں بیائی جا رہی ہیں، بیٹی کو وہاں طلاق ہوئی ہے، ادھر گھر میں ماں کو بھی طلاق ہو رہی ہے، بیک وقت 2 گھر اجڑ رہے ہیں۔ یہ ہیں وظائف۔ اور چوتھا کیا ہے؟ ککھوں ہولے ہو جو گے، ہر کام ضلالت والا ہوگا۔ جس گھر میں ماں بھی نکلی ہے، تھوڑے دن بعد بچی بھی آ کر بیٹھ گئی ہے، جس گھر کے اندر 2 طلاقیں ہوئی ہیں، ایک 35 سال کے بعد اور ایک 35 دن کے بعد۔ یہ 35 دن بھی میں نے کہا ہے، صرف دن تھے 18۔ ایک 35 سال کے بعد طلاق ہو رہی ہے اور ایک 18 دن کے بعد۔ یہ عزت والا کام ہوا ہے، یہ ہے وظائف۔ وما انتم بمعجزین فی الارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ اللہ کو چھوڑ دو گے پھر تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی دوست نہیں ہے۔ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جو جس حال میں اللہ رکھتا ہے۔ اللہ جب اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جاؤ گے تو کیا ملتا ہے، جب اللہ کے فیصلوں پہ راضی نہیں ہوگے تو کیا ملتا ہے۔ یہ ایک میں نے مثال روایت بیان کر دیتا ہوں، پھر سارا مضمون سمجھ آ جائے گا، پھر تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ میں رب سے یہی التجا کروں گا کہ سونیا یہاں تک لے کر آنا تیری توفیق سے میرا کام تھا، اب ہدایت دینا تیرا کام ہے۔ جو یہاں آئے ہیں یا جو سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں، میں تو تیری توفیق سے تیرا پیغام پہنچا رہا ہوں، اب دلوں میں اتارنا یہ میرے بس کی بات نہیں۔ یہ جو بول بھی رہا ہوں یہ بھی محض تیری توفیق ہے، تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے۔ اب کیا ہو گیا کہ جو شکر ادا کرتے ہیں، جتنا اللہ نے دیا ہے تواضع اختیار کرتے ہیں، اللہ ان کو کیا دیتا ہے، اور جو اکڑ جاتے ہیں وظائف کی دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ اب ہمارا جادو والا موضوع بند ہو گیا، ان بدبختوں کا اب ہم نے دوبارہ نام نہیں لینا، وہ ختم ہوگی بات۔ اب ہم نے کرنا ہے دائیں طرف والے لوگ جو ہمیں سنتے ہیں، جو مذہبی دینی گھرانے ہیں، جب اللہ کی رضا پہ جو راضی ہوگے، جنہوں نے تواضع اختیار کر لیا کہ سونیا میں تو اس قابل بھی نہیں تھا، اللہ ان کو کیسے رنگ لگاتا ہے۔ تو جو اکڑ گئے نہیں کاکا لے کے چھڈنا ہے تو جدوں کاکا نشئی بن جاندہ ہے تے پھر کی ہوندا ہے۔ اب کہانی سیدھی ہو گئی نا، یہ والا موضوع ہمارا ختم ہو گیا، اب بات مختصر سیدھی ہو گئی ہے۔ حبشہ کا بادشاہ ہے نجاشی، دربار لگا ہوا ہے، دربار لگا ہوا ہے، دربان کھڑے ہیں، مخلوق خدا جو ہے وہ سائل بن کے اس کے دروازے پہ آئی ہوئی ہے۔
بادشاہ صدارتی محل کے اندر پوری شان و شوکت کے ساتھ داخل ہوتا ہے. جس طرح بادشاہوں کا ایک انداز ہوتا ہے، جو تخت ہے شاہی اس پہ بیٹھنے کی بجائے، یعنی اپنی مسند، اپنی جو کرسی ہے اس پر بیٹھنے کی بجائے زمین پر آ کر بیٹھ جاتا ہے. سر پہ تاج لگا ہوا ہے، پوری شان و شوکت ہے، پورا جس سے آج کے دور میں کہہ لیں پروٹوکول ہے. لیکن کیا ہے، آج وہ معمول کے خلاف، یعنی خلاف معمول، آج وہ کیا کر رہا ہے، زمین پر آ کے بیٹھ گیا ہے. بیچو جی عوام کو. اب جو دربان ہیں وہ عوام کو بیچتے جا رہے ہیں، جو ان کے سوال ہیں وہ سنتا جا رہا ہے، جو ان کے مسائل ہیں ان کو وہ حل کرتا جا رہا ہے. دربار ختم ہو گیا، اب بات تو ہضم نہیں ہو رہی، نہ آپ کو ہوئی ہے، تو جو اس وقت پاس بیٹھے تھے ان سے کیسے ہضم ہو جانی تھی. جب ملاقاتی چلے گئے، عوام چلی گئی، تو وزیروں مشیروں نے ہاتھ جوڑ لیے، نجاشی کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے. بادشاہ سلامت، اگر جان کی امان پاؤں تو ایک سوال کروں. بادشاہ نے کہا جی کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کے لیے یہ شاہی تخت ہے، تو آج آپ اوپر تشریف فرما کیوں نہیں ہوئے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ میں نے سابقہ کتابوں کے اندر پڑھا ہے. ذرا جاگتے رہیے گا، اگر شرم آ جائے تو 2-4 چپیڑے منہ پہ مارنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر چپیڑے نہیں مارنی تو 2-4 آنسو گرانے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہو سکتا ہے اللہ کو یا چپیڑے مارنے والی ادا پسند آ جائے، یا نادم اور شرمندہ ہو کے رونے کی ادا پسند آ جائے. جس کی اللہ توفیق دے کچھ کر لینا. اب کیا کہہ رہا ہے بادشاہ کہ میں نے سابقہ کتابوں میں پڑھا. کن کتابوں میں پڑھا؟ سابقہ صحیفوں میں پڑھا. کیا پڑھا؟ کہ تواضع اختیار کرتے جاؤ گے، میری رضا میں راضی رہو گے، میں تمہاری نعمتوں کو دوام بخشتا جاؤں گا. اس بادشاہ کو سابقہ کتابوں کے اوپر اتنا یقین تھا. آج اس امت کو قرآن کے اوپر یقین نہیں ہے، جبکہ قرآن تمام کتابوں سے افضل ہے. یہ قرآن ہمارا ام الکتاب ہے، تمام کتابوں سے افضل ہے. ان کا صحیفوں کے اوپر اتنا یقین تھا، بے شک وہ بھی الہامی ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں، ان کے اوپر اتنا یقین تھا. بادشاہ کیا کہنے لگا کہ میں نے سابقہ کتابوں کے اندر، صحیفوں کے اندر پڑھا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ تواضع اختیار کرو، شکر ادا کرو، میری رضا پہ راضی رہو تو میں تمہیں دوام بخشتا جاؤں گا. سنو، کل رات میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اللہ نے مجھے بیٹے کی نعمت دی. آج میں شکرانے کے طور پہ، تواضع کے طور پہ زمین پہ بیٹھ کے یہ اللہ کو پیغام دے رہا ہوں، اے اللہ میں اس قابل نہیں تھا کہ مجھے جانشین تو دے دیتا، میں اس قابل نہیں تھا، میں اس قابل نہیں تھا. تو مجھے اولاد نہ دیتا، میں جانشین سے محروم رہتا، تو یا اللہ میں تیرا کیا بگاڑ لیتا. تو آج قولن تو شکر ہے، میں فعلن بھی عملن بھی شکر ادا کر رہا ہوں کہ تخت ہے، دربار ہے، سائل ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، لیکن میں نے اپنے نفس کے اوپر چوٹ لگائی ہے کہ نہیں، تم بادشاہ نہیں ہے. الیس اللہ باحکم الحاکمین، بادشاہوں کا بادشاہ تو وہ ہے، تو بادشاہ نہیں ہے، تو شاہ نہیں ہے، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ اللہ ہے. تو میں تواضع کے طور پہ نیچے بیٹھا ہوں تاکہ میں رب کو پیغام دوں کہ یا اللہ دینے والا تو ہے، اگر تو یہ بھی نہ دیتا تو پھر کیا ہوتا، تو پھر کیا ہوتا. اللہ بولو، اللہ کو یہ شکر اتنا پسند آیا، اللہ نے اس کی حکومت کو ایسا دوام بخشا کہ ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خطوط لکھوائے، تمام بادشاہوں کو روانہ کیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لے کے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس پہنچے. جب اس کو معلوم ہوا کہ قاصد خط لے کر آیا ہے، مدینے سے خط آیا ہے، مدینے والے کا خط آیا ہے، مزاج کے اندر، طبیعت کے اندر کیا ہے، تواضع ہے. اللہ کو وہ تواضع، وہ شکرانہ پسند آیا ہوا تھا. اللہ نے کہا دنیا تے دتی ہے، جے میں ہن آخرت نہ دواں تے گل بندی نہیں ہے. دنیا تو چھوٹے چھوٹے دنیا کے بادشاہ بھی دیتے ہیں، پھر میرے میں اور نجاشی میں فرق کیا رہ جائے گا. دیکھیں نا، نجاشی کے دربار میں کون آئے تھے؟ سائل بن کے دنیا والے، دنیا لینے آئے تھے. تو دنیا تو نجاشی بھی دے رہا ہے، تو اگر میں بھی دنیا ہی دوں تو پھر میرے میں اور نجاشی میں کیا فرق رہ جائے گا. تو رب نے ہدایت کی کھڑکی کھول دی. جو ہی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لے کے گئے اور بتایا کہ مدینے والے کی طرف سے خط آیا ہے، کملی والے کی طرف سے خط آیا ہے، وہ اپنی مسند کو چھوڑ کے، اپنی
मसनद को छोड़ के, शाही कुर्सी को छोड़ के, तख्त को छोड़ के नीचे आया और आकर आजिज़ी के साथ मिला और ख़त लेके अपनी आंखों से लगाया चूम कर। जब चूम के आंखों पे लगाया तो उधर जब उसने ख़त खोल के पढ़ा तो पढ़ कर कहने लगा कि ए मदीने वाले के ग़ुलाम, गवाह रहना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये है शुक्र कि अल्लाह की रज़ा पे जब राज़ी हो जाओगे, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, जिस हाल में अल्लाह ने रखा है जब राज़ी हो जाओगे, अल्लाह दुनिया भी देता जाएगा और अल्लाह आखिरत भी अता करेगा। अब कहानी समझ आ गई? अभी हो गया तस्वीर का एक रुख। आ जाओ दूजे पासे। क्या आ जाओ? दूजे पासे आ जाओ। अब ये जो वजीफे पढ़ने वाले हैं ना, वजीफे पढ़ने वाले वो उन अगलियां सीटां ते आ जान, तो बाकी चले जाओ शुक्र करने वाले पीछे, क्योंकि अब मैंने धोना है इन वजीफों वालों को और इनके बदबख्त पीरों को, जिनको ये कुतब और अब्दाल समझते हैं। क्योंकि शुक्र करने वाले इल्ला कलील, इसलिए मैंने थोड़ी सी बात करके समझा दी है। किसी को समझ अगर आ गई है तो वो समझे कि अल्लाह ने तुझे अगर रंग लगाए हुए हैं तो तेरे शुक्राने पे लगाए हुए हैं, किसी वजीफे की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने जब जो वजीफा दिया है वो करना है, हमने वो छोड़ के किसी और तरफ लग पड़े। आ जाओ अब वजीफा वालों, आ जाओ अगलियां सीटां ते आ जाओ हुण जरा। क्यों हुण खीर शाफी वंडन लगाए कि तुसीं महरूम ना रह जाना कि थोड़ी थोड़ी मिले। अगलियां सीटां ते होवोगे, कन्ना च उंगलियां फेर लो ताकि जरा कान खुले रहन, आवाज उतर जाए। हो सकता है कि कानों से आवाज टकराए और कबूलियत की घड़ी हो, अल्लाह दिल में भी उतार दे। शुक्र करने वालों की बात समझ आ गई कि अल्लाह ने दुनिया भी दी और अल्लाह ने रंग कैसे लगाए, कमली वाले का गुलाम बना दिया। एक फासले पे बैठे हुए, कहां हबशा और कहां मदीना पाक। दूसरा कौन है तबका? नहीं, अल्लाह दे देना, अल्लाह काका दे देना, अल्लाह उन्होंने दो दिते सानू क्यों नहीं देंदा पिया, मेरा मुंडा भी बाहर चला जावे ना। पता नहीं असी अल्लाह दे मां पुट्टे ने, माज़अल्लाह साडे ते गल कम हुंदा ही नहीं हैगे। असी ते वजीफे पढ़ पढ़ के मर गए हैं, साडी तो माज़अल्लाह रब सुनदा ही नहीं हैगा। असी माज़अल्लाह रब दा पता नहीं की बगाड़िया है। ये बेशर्मी वाले और कुफरिया फिक्रे आज ये उम्मत बोल रही है। परेशान नहीं हो, मैं तुम में से हूं। कहते हैं हजरत साहब आप तो ऐसे बयान करते हैं जैसे हमारे घरों में सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं। भाई मैं जिब्रील की लड़ी से नहीं हूं, मैं बाबे आदम की लड़ी से हूं और तुम में से हूं। मैं सारा दिन यही काम करता हूं, मैं सारा दिन यही काम करता हूं। मैंने जो कुछ पाया है ड्राइंग रूम में बैठ के नहीं पाया, रोड़े की तरह रुल के पाया है। मुझे मेरे से क्या पर्दा है, मेरे से क्या पर्दा है। तो फिर हमने जब वजीफों का सहारा लिया तो फिर वजीफों के साथ क्या होता है। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बड़ा वजीफे पढ़ने वाला बहुत बड़ा आलम आया। ये मैं कहां आपको लेके जा रहा हूं, 1000 साल से भी ज्यादा अरसा पीछे। जरा जागते रहिएगा, 1000 साल से भी पीछे लेके जा रहा हूं आपको। जब तकवे वाला दौर था, तकवे वाला दौर था, उस वक्त वज़ाइफ पढ़ने वालों के साथ क्या हुआ। जरा अब आज आपने फैसला करना है इन पीरों के बारे में भी। अपने जो मस्टंडे पीर पकड़े हुए हैं, जो तुम्हें कहते हैं ये पढ़ो तो ए हो जाएगा, 4 रजब का पढ़ो, 5 का पढ़ो, 8 का पढ़ो, 7 का पढ़ो। मैं आज की बात नहीं कर रहा, बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की बात कर रहा हूं। 1000 साल पीछे लेके जा रहा हूं, समझ आ गई। तकवे के दौर में लेके जा रहा हूं। उस दौर में जो अल्लाह की रजा पे राजी ना हुए, वजीफे किए, उनको क्या मिला। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अपने आस्थाने में तशरीफ फरमा है। एक आलम दीन उस वक़्त का दाढ़ी जुबे वाला आया, आकर अर्ज करने लगा। जागते रहिएगा, फिक्र आप दिल में लेना है, कानों पे नहीं लेना। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह मेरे बाबे की खिदमत में अर्ज करने लगा, शेख 30 साल वजीफे किए हैं, तकवे का दौर है, तकवे का। आज मुझे औरतें कहती हैं, मर्द कहते हैं, आकर रोते हैं जुमेरात को, हजरत साहब 20 साल वजीफे किए, 15 साल वजीफे किए, 35 साल वजीफे किए, कुछ मिला नहीं। फितने के दौर में, गुनाहों के दौर में, फिस्को फजूर के दौर में, मैं तुम्हें तकवे के दौर में लेके जा रहा हूं, तकवे के दौर में।
آ کر وہ عالم دین بھی ہے. عالم دین بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کو وقت کے ولی کو کہہ رہا ہے 30 سال وظیفے کیے ہیں, ملی کائی شے نہیں, ملی کائی شے نہیں ملی. تو آج کیا مل جائے گا, آج کیا مل جائے گا؟ ہون توانو شافی جی نہیں دیندہ, تمہاری زندگی اجیرن کر دے گا پکڑ کے. اب دو ہی راستے ہیں, یا تو یہ ہے کہ کفر کی طرف چلے جاؤ, تو یا پھر سیدھے ہو کے نیوی پا کے مدینے چلے جاؤ, بس. اب تیسرا راستہ, ٹائم از اوور, ٹائم از اوور. اب وقت گزر چکا ہے, کم پہ چکے آئے. عوام کو الحمدللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو اب شعور آ رہا ہے. دھیرے دھیرے لوگ, ہر گھر میں شافی پیدا ہو رہا ہے کہ اب یہ کام نہیں چل سکتا, یا حضور کی غلامی ہوگی سیدھی سیدھی, یا پھر کفر ہوگا سیدھا سیدھا. اب یہ منافقت والا دور نہیں چل سکتا. کہنے لگا میں 30 سال سے وظیفے کر رہا ہوں, ملی کئی شے نہیں, کئی شے نہیں ملی. بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے جب اس کو دیکھا, آپ نے فرمایا وظیفے کس لیے کرتا ہے؟ اس نے کہا ریاستیں کرتا ہوں, مجاہدے کرتا ہوں, اللہ اللہ کرتا ہوں, وظیفے کرتا ہوں کہ اللہ میرے معاملات کو سیدھا کر دے, دنیا کو سیدھا کر دے. آپ نے فرمایا کہ رب نے دنیا ٹیڑھی کیڑی بنائی ہے. کیڑی چیز جڑی رب نے ٹیڑھی بنائی ہے؟ کون سی چیز ہے رب نے بنائی جس کے اندر خامی ہے, جس کو تو وظیفے پڑھ کے سیدھا کر رہا ہے؟ ہاں, تمہیں دی پوڑی کیسے لگی ہے میرے بابے دی؟ اب میرا بابا جلال میں ہے, بابا بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ جلال میں. آپ پوچھ رہے ہیں, تو کہہ رہے میں دنیا سیدھی کرنے کے لیے وظیفے پڑھ رہا ہوں, تو مجھے یہ بتا کہ رب نے ٹیڑھی کون سی چیز بنائی ہے؟ کون سی رب کی تخلیق ہے جو ٹیڑھی ہے؟ چپ کر گیا. پھر آپ نے فرمایا کتنے سال وظیفے پڑھے ہیں؟ کہنے لگا جی 30 سال. آپ نے فرمایا 300 سال پڑھ جا کے. کتنے سال؟ 300 سال. تو 300 سال کو اگر آج جتنی ہماری اوسطن عمر ہے اس کو تقسیم کریں تو 7 نسلیں ہو جاتی ہیں. اے مہر نامہ, اے مہر نامہ, 7 نسلیں. آپ نے فرمایا 300 سال وظیفے پڑھ, اگر رتی برابر بھی تجھے دنیا مل گئی تو مجھے بایزید بسطامی نہ کہنا. کیوں؟ پھر ہم علمی کتابی نہیں ہیں الحمدللہ, ہم بابی ہیں, ہم بابی ہیں, ہم علمی کتابی نہیں ہیں. فلاں کتاب کے اندر لکھا یہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا, یہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا, یہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا. بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تو کہہ رہے میں نے 30 سال وظائف پڑھے, میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ 7 نسلیں وظیفے پڑھ 300 سال, اگر رتی برابر بھی تیری دنیا ٹھیک ہو گئی تو مجھے بایزید بسطامی نہ کہنا. پھر آپ نے فرمایا کہ سن, وظائف نفس کو سنوارتے نہیں ہیں, بگاڑ دیتے ہیں. نقشبندیوں سنو, اپنے پیروں کو جھنجھوڑو, جا کے اپنے پیروں سے پوچھو کہ شافی کہتا ہے کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اندر تو تصور جانا کیے رکھنا ہوتا ہے, سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اندر تو وظائف کا تصور ہی نہیں ہے, زبان کھولنے کا بھی تصور نہیں ہے, یہ سلسلہ تو خاموشی ہی خاموشی ہے, یہ سلسلہ تو زیر زمین چلتا ہے, مخفی طور پہ چلتا ہے. ساڈے پیرو تسی وظائف کتھوں لے آئے ہو؟ اس سلسلے کے تو ذکر ہی 2 ہیں, اسم ذات اور نفی اثبات. تیسرا اس سلسلے میں ذکر ہی کوئی نہیں ہے. نقشبندی سلسلے کے اندر ذکر ہی 2 ہیں, ایک ہے اسم ذات اور ایک ہے نفی اثبات. تو اللہ والو یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں دنیا بھر میں جو سن رہے ہیں, میں اندھی تقلید کرنے والوں کو جھنجھوڑ رہا ہوں. اپنے پیروں سے پوچھو, شافی کہتا ہے کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ تصور جانا کیا رکھنے کا دوسرا نام ہے. یہ تو بات تصورات تخیلات میں چلتی ہے ساری, اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اذکار ہی 2 ہیں, ایک اسم ذات اور ایک نفی اثبات یعنی لا الہ الا اللہ کی ضربیں ہیں. لطائف کے اوپر ذکر ہے, اے میرے پیر
میں نے سب کچھ تیرے پہ قربان کر دیا، اب مجھے بتا میں کیا تیرے پہ قربان کروں؟ میں تیرے پاس آیا اللہ کی راہ میں چلنے کے لیے، اور تو نے مجھے وظیفوں کا غلام بنا دیا۔ میں تو آیا تھا حضور کا غلام بننے کے لیے، آج حضور کے غلام نے مجھے بتایا ہے کہ جو تجھے پڑھایا جا رہا ہے، جو سلیبس تیرے ہاتھ میں ہے، یہ تو سلسلہ نقش بندیہ کا سلیبس سرے سے نہیں ہے، تو تجھے غلامی رسول کہاں سے مل جائے گی؟ تجھے غلامی رسول کہاں سے مل جائے گی؟ تو کہلواتا ہے کہ میں نقش بندی مجددی ہوں۔ میں کون ہوں؟ نقش بندی مجددی ہوں۔ اپنے نقش بندی مجددی ہونے کا چورن بیچتا ہے۔ کبھی تو نے مکتوبات ربانی پڑھے ہیں؟ میں تو مرید ہوں، میں تو اندھا ہوں، میں تو سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو کیا ہے؟ نقش بندی مجددی ہے۔ تو نقش بندی مجددی ہونے کا چورن بیچتا ہے، تو میرے امام نے 435 سال پہلے یہ فرما دیا، مکتوبات ربانی جلد نمبر 2 کے اندر لکھ دیا، خط کے اندر لکھ دیا، کتاب کے اندر لکھ دیا کہ میرے سلسلے کے اندر وظائف نہیں ہیں۔ کتھے جاواں تے اپنا بیڈ کتھے ڈاواں؟ ہن منجی دے لفظ چھوٹا ہو گیا۔ میرے حضور دی امت نو برباد کر کے انہوں پیروں نے رکھ دیا ہے، جن کے نام کے ٹکڑے کھاتے ہیں، نیازیں کھاتے ہیں، چورن آتا ہے، لفافے آتے ہیں، ان کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے ولی کو جو سلسلہ عالیہ نقش بندیہ مجددیہ کا امام ہے، اس کے ساتھ دغا کیا جا رہا ہے۔ ان کا فیض ان کو منتقل ہوگا، ان کا فیض ان کو منتقل ہوگا۔ کل کی بات ہے، سیف الرحمان سیفی المعروف مبارک رحمت اللہ علیہ، میں ان سے ملا ہوں۔ کوئی دنیا میں سیفی مجھے سن رہا ہو، کوئی دنیا میں یہاں بیٹھا ہو، دنیا میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ مبارک تویز داغا کرتے تھے، وہ اللہ کے ولی تھے، ولی کامل تھے، وہ توجہ کرتے تھے، قلب جاری ہو جاتا تھا۔ کل کی بات ہے، کل کی بات ہے۔ خواجہ خان محمد صاحب کندیا شریف والے، میں ان سے ملا۔ کوئی دیوبندی مجھے سن رہا ہو دنیا بھر سے، میرے سامنے آئے کہ مولانا خان محمد صاحب تویز داغا کرتے تھے، وظیفے بیچتے تھے، رسالہ بیچتے تھے، کوئی دنیا بھر میں دیوبندی ہو۔ اور آج کے دور میں جو زندہ ہیں، حیات ہیں، دو شخصیات بزرگار تو پردہ کر گئے نا، جو زندہ ہیں، پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب، اللہ ان کی زندگی میں برکتیں ڈالے، ان کو لے کر آؤ۔ کوئی ان کا مرید سن رہا ہو، کوئی دیوبندی مسلک کا شخص سن رہا ہو مجھے، تو مجھے ثابت کرو کہ پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب جو ہے وہ وظیفے بیچتے ہیں۔ یہ مطلب کی ہے کہ چورن وکیا دیا گیا، امت کے ساتھ دھوکا، اپنے بڑوں کے ساتھ دھوکا۔ تو مجدد با رحمت اللہ علیہ نے 4.5 صدیاں کم و پیش پہلے وظائف کے اوپر لگا دی لکیر۔ اگر میرے سلسلے کا کوئی بھی شخص مرید وظائف کرے گا تو اس کا فیض ہمیشہ کے لیے سلب ہو جائے گا۔ شافی یہی روتا ہے، کیوں فرمایا؟ اب میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ جب تو رجت کا شکار ہوگا، جناتی جادو کا، تیری کیفیات ختم، تیرا کشف ختم، تیرے اوپر وجدان جو آتا ہے وہ ختم، بس یہ داڑھی ٹوپی تو سفید سوٹ رہ جائے گا، باقی کائی شے نہیں رہ جاتی، ککھوں ہولا ہو جمے گا، ککھوں۔ پھر اس لیے مبارک کے بعد مبارک نہیں آیا، مولانا محمد خان صاحب کے بعد مولانا محمد خان صاحب نہیں آئے۔ امت دھیرے دھیرے بانجھ ہوتی جا رہی ہے، بانجھ ہوتی جا رہی ہے۔ ہر پیر کو اپنا جان نشین نہیں مل رہا، نوٹ چھاپنے والی مشینیں مل رہی ہیں۔ تو بھائی عزیز بستامی رحمت اللہ علیہ نے 1000 سال پہلے یہ بات فرما دی کہ تو 30 سال نہیں، تو 7 نسلیں 300 سال بھی وظائف پڑھ، تجھے وظائف سے کیا کچھ ملے گا؟ نہیں۔ اس نے سوال کیا کیوں نہیں ملے گا؟ آپ نے فرمایا جوں جوں تو وظائف کرتا جائے گا تیرا دل پتھر ہوتا جائے گا۔ آج بیٹیاں میری روتی ہیں، حضرت صاحب ہم ماں کو ہاتھ جوڑتے ہیں وظیفے بند کر دے، ماں باز نہیں آتی۔ ابو کو ہاتھ جوڑتے ہیں وظیفے بند کر دو، ابو باز نہیں آتے۔ آج جو نئی نسل کو ہماری فکر سمجھ آ رہی ہے وہ کرلاتے ہیں، وہ روتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ صفحات سارے بھرے پڑے ہیں بیٹیوں کے،
جن کے گھر اجڑ گئے ہیں، جن کو شافی کا پیغام سمجھ آ گیا، لیکن اب بیچاریوں کا بس نہیں چل رہا، بیٹوں کا بس، ہمارے بھائیوں کا بس نہیں چل رہا کہ ماں باپ کو کیسے منع کروائیں. تو کیا فرمایا بھائی یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، جوں جوں وظائف پڑھتا جائے گا تیرا دل پتھر ہوتا جائے گا، تیری آنکھ میں آنسو نہیں رہیں گے، کوئی وجدان نہیں ہوگا، کوئی کیفیات نہیں ہوگی، عبادت کے اندر کوئی خشوع و خضوع نہیں ہوگا، کوئی کیف نہیں ہوگا، کوئی مزہ نہیں ہوگا. بس تو کولو کا بیل ہوگا کہ اب یہ پڑھنا ہے، اب یہ پڑھنا ہے، اب یہ پڑھنا ہے. جب تو پڑھتا جائے گا تو تیرے اندر تکبر آتا جائے گا کہ میں بڑی عبادت کرنے والا ہوں. تو لوگوں کو سنائے گا کہ میں 5 صورتہ حضرت صاحب صبح شروع کرنی ہے تے شام تک مکا چھڑنی ہے. لوگوں کو سنا کے تو متاثر کرو گے تو شافی تو جتی لے کے کھلوتا ہے. شافی متاثر نہیں ہوتا، شافی تو لائی جتی کہ تو نے مکایا نہیں، تو نے خاندان کو مکا دیا ہے. شام کو جو میرے رب نے عبادت کا حکم دیا وہ چھوڑ کے اپنے طریقوں پہ عبادت کرو گے تو اس کے ذمہ دار تم خود ہو. کیا رب نے کہیں حکم دیا 5 سورتہ پڑھو؟ کیا رب نے حکم دیا صبح سے لے کے شام تک یہ سارے کام کرنے ہیں آپ نے؟ رب نے جو حکم دیا ہے وہ کیا ہے؟ اگر نعمتوں کے اندر فراوانی چاہتے ہو تو میرا شکر کرتے جاؤ، شکر کی تسبیح کرو. تو رب کا وظیفہ پسند، جس طرح آج امت کو درود کا وظیفہ پسند نہیں ہے، امت کو کملی والے کا وظیفہ استغفار پسند نہیں ہے. اے بھی کوئی وظیفہ ہے؟ حضرت صاحب 2 گھنٹے بیان سنے ہیں، سارا نیٹ دا پیکج لگ گیا تو بعد چو گل کی نکلی ہے استغفار کریا کرو. اے ٹوٹل شافی دے بیان دی قیمت لگ دی ہے. جن کو اللہ نے ہدایت نہیں دینی اور جن کو اللہ نے ہدایت دینی ہے الحمدللہ ان کے اللہ روح میں اتار رہا ہے، ان کے روح میں اتار رہا ہے، اور اللہ دنیا بھر کو جو ہے وہ بدل رہا ہے، الحمدللہ بدل کے دکھائے گا. اب آئی یزید بستامی رحمۃ اللہ کیا فرمایا کہ تو 300 سال بھی وظائف کرتا رہا ہے، ملنی کائی شے نہیں. ہاں بھائی کیوں نہیں ملے گی؟ اے اللہ کے ولی مجھے کیوں نہیں ملے گا؟ میں اللہ ہی کو تو پکار رہا ہوں. آپ نے فرمایا جوں جوں تو اپنی مرضی کے فیصلے کروانے کے لیے وظیفے کرتا جائے گا تو اللہ کا غضب اترتا جائے گا، رحمت کی بجائے کہ میری رضا پہ تو راضی نہیں ہے، مجھے عاجز کرنے کے لیے تو وظیفے کر رہا ہے. ٹھیک ہے، پھر کیا ہوگا؟ تیرا دل پتھر ہو جائے گا، تیری آنکھیں پتھر ہو جائیں گی، پھر تیری کیفیات ختم ہو جائیں گی. پھر کیا ہوگا کہ تیرے اندر تکبر آئے گا. اس نے کہا جی یہ سب کچھ ہو گیا ہے، جاگتے رہیے گا. جس طرح الحمدللہ ہمارے سننے والوں کی تربیت ہو گئی ہے. اب کیا کہتے ہیں آتے ہی حضرت صاحب اسی کالا نیلا پیلا چٹا سارا کچھ کر کے آئے. جس طرح اس جمعرات کو پرسوں بہاولپور سے ایک ٹھیکیدار صاحب آئے ہوئے تھے، وہ FW جو ہے NLC جو ہے اتنے بڑے بڑے اداروں کے ساتھ کام کرنے والے 40-50 کروڑ کا وہ کانٹریکٹر تھے. کیا ہوا؟ انہوں نے کہا حضرت صاحب کالا پیلا نیلا چٹا یہاں تک کہ کالا جادو بھی کر کے آیا ہوں، سب کچھ اجڑ گیا ہے، صرف 5 مرلے کا مکان چھت رہ گئی ہے سر چھپانے کے لیے، باقی میرے پاس کوئی شے نہیں ہے. اور یہاں تک کہ آپ کو بھی یہاں آیا ہوں ہدیے کے لیے لانے کے لیے بھی کوئی پیسہ نہیں تھا یا ہدیہ دینے کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے. تو میں کیا کہتا ہوں، جدوں شافی تے در تے آؤ گے تے کرایہ مانگ کے آؤ گے. جس بندے کا 40 کروڑ روپے کی مشینری ہے، پروجیکٹس چل رہے ہیں، اس کی کیا شان و شوکت ہوگی؟ آج وہ شافی کے در پہ آیا تو کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت صاحب دینے کو بھی کچھ نہیں ہے، لانے کو بھی کچھ نہیں تھا، کرائے کا بندوبست بھی بڑی مشکل کے ساتھ کر کے آیا ہوں. کیوں؟ تمام وظائف کیے ہیں، جب وظائف سے کچھ نہیں بنا پھر کالا جادو بھی کیا ہے. پھر جاتی دفعہ کہنے لگے حضرت صاحب مومی لفافے تے لکھ کے بھی جادو کیتا ہے. مومی لفافہ کاغذ تو ہم نے سنا تھا نا، کہتا جی مومی لفافے تے بھی کچھ لکھ کے کیتا ہے. یعنی ہم نے سب کچھ کیا ہے تو ملی کائی شے نہیں. وہ جو 40 کروڑ تھا وہ بھی چلا گیا، وہ بھی چلا گیا، ککھوں ہولا ہو گیا. اب کیا ہے تیرے اندر؟ کیا آئے گا؟ تکبر. جس طرح ہمیں لوگ آگے کیا کہتے ہیں، حضرت صاحب اب یہ سب کچھ ہو گیا آگے کیا کرنا ہے؟ اس عالم دین نے کہا بھائی یزید بستامی رحمۃ اللہ کا مخاطب کر کے کہ شیخ سب کچھ ہو گیا، جو آپ بتا رہے ہیں یہ میرے ساتھ سب کچھ ہے، اب کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ داڑھی کا اتروا دے. جاگتے رہیے گا، داڑھی کیا کر؟ صاف کروا دے. اور کیا کرنا ہے؟ پگڑی اتار دے. اور کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ جو جبہ پہنا ہوا یہ بھی اتار دے.
حمام میں جا، اپنے سر کے بال بھی اتروا، داڑھی کو بھی اتروا، اور یہ جبہ جو پہنا ہے یہ اتار دے، ایک کرتا پہن لے، اور ایک کرتا پہن کے آگے تھیلا لگا، تھیلے کے اندر اخروٹ ڈال، اور زمانے کے اندر اعلان کر دے، تمام بچوں کے اندر منادی کر دے کہ جو مجھے لان تان کرے گا، جاگتے رہیے، بڑے اہم فکرے ہیں، جو مجھے لان تان کرے گا، مجھے ٹھڈے ٹھوکرے مارے گا، اس کو ایک اخروٹ دوں گا۔ آئیے علاج بتایا جا رہا ہے، علاج۔ کہتے ہیں شافی صاحب بڑے سخت بیان کرتے ہیں، ہم نے بابوں کو جوتے کھائے ہوئے ہیں، ہم نے حق بیان کرنا ہے۔ یہ بات یزید بسطامی رحمت اللہ علیہ تقوی کے دور میں علاج بیان کر رہے ہیں۔ شافی تو تانوں کو یہ کچھ کہہ نہیں دیا، شافی تو صرف اتنا ہی کہتا ہے، تشریف کہنا تو ہی ڈر جاندے ہو کہ لمحہ ہی نہ پا لے سانو ہے۔ اب وہ کیا علاج کر رہے ہیں کہ یہ داڑھی صاف کرا، پھر کیا کر، یہ اتار یہ دستار کو، امامہ شریف کو، اور کیا کروں، یہ جبہ شبہ اتار، جو تو نے پخنڈ بازی شروع کی ہوئی ہے، میں ابدال ہوں، میں غوث ہوں، میں بہت بڑا عالم ہوں، یہ ختم کر۔ آگے کیا کرنا ہے، کرتا پہن، اچھا پھر کیا کرنا ہے، ادھر تھیلا لٹکا، اور کیا کرنا ہے، اس میں اخروٹ ڈال، ابھی کیا کرنا ہے، زمانے میں جا کے گلیوں میں آواز لگا، معاشرے کے اندر بچوں کو متوجہ کر کہ جو مجھے لعنت ملامت کرے گا اور مجھے ٹھوکریں ٹھڈے مارے گا، جوتے مارے گا، اس کو ایک اخروٹ ملے گا۔ وہ عالم دین کہنے لگا ہے ایت نہیں ہو سکتا۔ کیا کہنے لگا، ایت نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا پھر رجت کا علاج بھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں آؤ، تمہیں کی پڑی ملی ہے، کیسی لگی ہے، شافی کی ایک ہی پڑی ہوتی ہے، آپ نے فرمایا پھر علاج بھی نہیں ہو سکتا۔ جس نفس کو تو نے وظائف کر کر کے پالا ہے، جب تک یہ گالی گلوچ کے ساتھ، لعنت ملامتوں کے ساتھ یہ ذلیل نہیں ہوگا، یہ اللہ کی رضا پہ راضی نہیں ہو سکتا، اللہ کی رضا پہ راضی نہیں ہو سکتا۔ آج وظیفے چھوڑنے والے بھی کہتے ہیں، جنہوں نے توبہ بھی کر لی ہے، چلو سب وہ وظیفے تے غلط سن، سانو کو سیدھا دے دو ہے۔ تو ابھی تو ہم یہ والا علاج نہیں بتا رہے کہ اللہ کے فیصلوں پہ جب راضی نہیں رہو گے، اللہ زمانے میں یوں ذلیل کرے گا۔ تو میں کیا کہتا ہوں کہ رجت کی چوتھی علامت بھی میں نے کیا گنوائی ہے کہ ککھوں اللہ ہولا کر دے گا۔ اگر اپنے ہاتھوں لعنت ملامت نہیں کرو گے، اللہ سے توبہ نہیں کرو گے، ناک نہیں رگڑو گے، اللہ بیٹیوں کو گھر بھیجے گا، ان کے گھر اجاڑ کے، جوان اولاد مرے گی، اللہ ایسے غم دے گا، اللہ جوان اولاد کو غلط رستوں پہ چلا کے دکھائے گا، اللہ ایسے غم دے گا، پھر تو گھر بیٹھا ہوگا، تجھے کوئی سلام کرنے والا، تیرا حال پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ آج کے دنوں میں جس طرح ٹھنڈ ہے، کوئی اولاد یہ پوچھنے والا نہیں ہوگی کہ ابا جیوندہ ہیں یا مر گیا ہے، ہیٹر لگا دوں، گرم پانی دے دوں، کوئی دوائی دارو لا دوں۔ ماں کھنگ نہ مر جائے گی، میڈیسن لانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، پیکج کرانے کے لیے پیسے ہیں۔ پھر اللہ یوں ذلیل کرے گا، اگر اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ذلیل اللہ کے سامنے نہیں کرتے، ناک نہیں رگڑتے، توبہ نہیں کرتے۔ ساری کہانی سمجھ آ گئی؟ اب وہ میرے آگے آگے آ جاؤ جو آ کر مجھے سناتے ہو حضرت صاحب اسی کسی دے پیڑے واسطے نہیں پڑھے، اسی تے ثواب واسطے پڑھ دے سی۔ کادے واسطے؟ ثواب واسطے۔ اب وہ آگے آ جاؤ تاکہ تمہیں بھی میں صاف کر دوں ذرا، اللہ ہو سکتا تمہیں بھی ہدایت دے دے۔ اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو وحی کی کہ اے میرے خلیل، جب نماز پڑھا کرو تو نماز کو الحمدللہ سے شروع کیا کرو۔ کہاں سے شروع کیا کرو؟ الحمدللہ سے شروع کیا کرو۔ اللہ کے خلیل نے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا اللہ، اگر میں نماز میں الحمد شریف پڑھوں گا، یعنی الحمدللہ پڑھوں گا، سب تعریفیں تمام جہانوں کے پالنے والے کے لیے، الحمدللہ رب العالمین، یعنی میں الحمد شریف پڑھوں گا تو مجھے اس پہ کیا انعام ملے گا؟ میں نے کیا کہا ہے؟ اب وہ آگے آگے آ جاؤ جو چھپتے ہو پردے کے پیچھے، اپنا تقوی مجھے دکھاتے ہو کہ حضرت صاحب اسی تک آخرت واسطے پڑھ دے رہے ہیں، ہم نے چوتھا کلمہ آخرت کے لیے پڑھا ہے، اور ہم نے پہلا کلمہ 1.25 لاکھ آخرت کے لیے پڑھا ہے، ہم نے آیت کریمہ آخرت کے لیے پڑھا ہے، ہم نے رسالہ 5 سورتہ فلاں فلاں آخرت کے لیے پڑھا ہے۔ آگے آ جاؤ ذرا، آگے آ جاؤ، اور کنا چنگلیاں دینیاں نہیں، پھیر کے کٹ لینی ہیں تاکہ کوئی آواز اندر بھی جائے ہے۔ پہلے کنا نہ ٹوٹیاں لالا کے بیان سندے رہے اور رسالے والے تو تھوڑا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ آئی ٹوٹیاں نہیں لانیاں، کنا چنگلی پھیرنی ہے تاکہ کوئی بات اندر بھی جائے ہے۔ اللہ نے اپنے خلیل کو وحی کی کہ جب
نماز پڑھو تو اس میں کیا پڑھا کرو؟ الحمدللہ۔ تو اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں التجا کی کہ اے میرے رب، اگر الحمد شریف پڑھوں گا، الحمدللہ پڑھوں گا تو کیا ملے گا؟ رب نے فرمایا 4 انعام دوں گا۔ سبحان اللہ۔ کتنے انعام دوں گا؟ 4۔ میں کیا کہہ رہا ہوں بار بار، جنہوں نے دنیا پانے کے لیے، آخرت پانے کے لیے وظیفے پڑھے، دونوں ذرا توجہ رکھیں تو ٹوٹیاں کرنا جو کاٹ دو تو انگلیاں بھی کاٹ دو۔ پہلا انعام دوں گا، اگر تنگ دست ہو تو خوشحال کر دوں گا۔ 86% فارغ ہو گئے نا۔ 86% وظائف کون پڑھ رہے ہیں؟ نوٹو کے لیے۔ اللہ کہتا ہے الحمدللہ اٹھتے بیٹھتے کر، کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلا انعام الحمدللہ کا دوں گا، اگر تو تنگ دست ہے، بدحال ہے، میں خوشحال کر دوں گا۔ گنو کتنے ہو گئے؟ 1۔ دوسرا انعام دوں گا، اگر مشکلات نے تجھے گھیر لیا ہے، تجھے ایسے نکالوں گا جیسے مکھن میں سے بال نکالتا ہوں۔ کہتے ہیں حضرت صاحب اسی پریشانیاں واسطے وظیفے پڑھے نے۔ میں نے کیا کہا ہے؟ یہ ٹوٹیاں نہ کام نہیں بننا، یہ ان ڈنڈے نہ کام بننا ہے۔ تو ٹوٹیاں اپنی کرنا چاہو کٹ لو، تو انگلیاں پھیر کے صاف بھی کر لو، کہ یہ 4 انعام اللہ محض الحمدللہ کہنے پہ دے رہا ہے۔ پہلا انعام، اگر مالی تنگ دستی ہے تو خوشحال کر دوں گا، مشکلات پریشانیوں کے اندر پھنسے ہو ایسے نکالوں گا جیسے مکھن میں سے بال یا آٹے میں سے بال نکالتے ہیں۔ تیسرا انعام دوں گا، دنیا اور آخرت میں عزتیں تیرے نام کر دوں گا، دنیا اور آخرت میں عزتیں تیرے نام کر دوں گا۔ اب رہ گئے اس ثواب والے۔ اللہ کہتا ہے چوتھا انعام یہ دوں گا کہ جنت تیرے نام کر دوں گا، جہنم سے خلاصی تو جنت تیرے نام کر دوں گا۔ ہون میرے شافی بھائیو، دنیا بھر میں جو سنتے ہو، تمہیں بھی میری طرح غیرت آ رہی ہے، تمہارا دل چاہ رہا نا پالیے نہ لمیاں نہ پیرانوں اور ان کے فالوورز کو، تے کر دئیے انہوں نے بالکل پدرا۔ الحمدللہ جو بچے، جو لوگ ہمیں سنتے ہیں، جو ان کے جذبات ہیں، میں ان کی قدر کرتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ پاک نے ان کے اندر عشق رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی آگ لگا دی ہے۔ توحید ان کو سمجھ اب آئی ہے کہ توحید کیا ہوتی ہے، حضور کی غلامی کیا ہوتی ہے۔ یہ 4 انعامات، اٹھتے بیٹھتے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، کوئی حسار نہیں ہے، کوئی کڑا نہیں ہے، کوئی ساتھ کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی رجت نہیں ہے، کوئی اثر بد نہیں ہے، پاکی ناپاکی کی کوئی قید نہیں ہے، کوئی ایام کا مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ صرف نیت کا ہے، مسئلہ صرف نیت کا ہے۔ نہ مولویوں پیروں نے یہ باتیں بتائیں، کیوں؟ پھر چورن کیسے بکتا، پھر رسالہ کیسے بکتا؟ اب ہر میگزین کے اندر، ہر رسالے کے اندر یہ شافی والے بیانات ہوں، وہ کون لیتا؟ وہ کون لیتا؟ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے ایک گھر کے اندر چھوٹی سی فیکٹری لگائی، وہ فیکٹری چل پڑی، قوم حریص تھی، پھر انہوں نے بڑی فیکٹری لگائی، روز وظیفے گڑو، روز وظیفے گڑو، تو پھر امت کو ماشاءاللہ ایسا چورن بیچا ہے کہ اپنا پخانہ ڈال کے بھی دے رہے ہیں، تو امت جو ہے وہ اس کو چٹخارے لے رہی ہے کہ پیر دا پخانہ بھی بڑا مزیدار ہے۔ اللہ بولو، جو دین حضور سے، دین سے ہٹ کے ہے، وہ پخانے سے بھی بدتر ہے، وہ دین نہیں ہے، وہ دین نہیں ہے۔ دین اتنا ہی ہے، اللہ کے احکامات، مدینے والے کے طریقے سنتیں، بس جو شریعت مطہرہ ہے، اس سے باہر کسی کی کوئی ٹکے کی حیثیت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، وہ دین نہیں ہے۔ لیکن ایسے اعمال بتائے گئے، ایسے من گھڑت فضائل سنائے گئے کہ لوگوں نے دین چھوڑ دیا اور چٹخارا خریدنا شروع کر دیا، چورن خریدنا شروع کر دیا۔ جنہوں نے میرے حضور کے ساتھ یہ کھیل کھیلا ہے، پہلا دغا انہوں نے تمہارے ساتھ نہیں کیا، مدینے والے کے ساتھ کیا ہے کہ اس کے دین کے برابر ایک دین بنایا، اس کے اتنے فضائل بیان کیے کہ لوگ اصل دین چھوڑ کے اس دین کی طرف آ گئے۔ میں نے نص قطعی قرآن سے سارا آپ کو ثابت کر کے دیا کہ وظیفہ کون سا پڑھنا ہے۔ 4 انعامات، اور یہی 4 پریشانیاں رجت کی ہیں، یہی 4 پریشانیاں رجت کی ہیں۔ رجت میں کیا ہوتا ہے؟ جب ہم مصیبتوں میں پھنسیں گے تو کیا ہوتا ہے؟ مالی تنگ دستی، گھر میں لڑائی جھگڑے، بیماریاں، ٹھیک ہے؟ اور چوتھا کیا آئے گا؟ کہ ککھوں ہولے ہو چھوگے۔ مالی تنگ دستی، گھر میں لڑائی جھگڑے، بیماریاں اور ذلت یعنی بے عزتی، یہ 4 ہی ہیں نا۔ اللہ کیا دے رہا ہے؟ تو اٹھتے بیٹھتے الحمدللہ کر، اگر مالی تنگ دستی ہے میں ختم کر دوں گا،
اللہ پہلا انعام ہی وہی دے رہا ہے. دوسرا کیا ہے, اگر آزمائشیں آ گئی ہیں, پریشانیاں آ گئی ہیں, مصیبتیں آ گئی ہیں, جادو آ گیا, کوئی تکلیف آ گئی ہے, گھر میں لڑائی جھگڑے آ گئے ہیں, میں ایسے نکالوں گا جیسے مکھن میں سے بال نکالتے. تیسرا اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ٹھنڈا ٹھار کر داں گا, سکھی کر دوں گا, دنیا اور آخرت میں, صرف دنیا نہیں, دنیا اور آخرت میں سکھی کر دوں گا. اور چوتھا اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں جنت تیرے نام کر دوں گا. دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی عزت. اب ان کا الٹ کر لو تو یہ رجت کی 4 علامات بن جاتی ہیں جو شافی زمانے کو بتا رہا ہے. کیوں؟ ہم نے چورن پھکیاں ماریاں نے, پھکے میں کہہ گیا ہوں, پھکے مارے نے, پھکے وظائف کے پھکے مارے نے. کیوں؟ روپیے 55 لگے نے. تو کملی والے کا کلمہ پڑھتے پائی نہیں لگی, اس لیے میرے حضور کی قدر نہیں ہوئی, دین کی قدر نہیں ہوئی. رسالہ 55 دا لیا او دی قدر ہوئی. کملی والے کا دین مفت میں مل گیا, کلمہ ایمان جو ہے, ایمان جو ہے وہ ماں کی گود سے مل گیا, اور دین جو ہے وہ علماء سے, مشائخ سے مفت, مسجد سے مفت مل گیا, کتابوں سے مفت مل گیا. اس لیے اس کی قدر نہیں ہے. رسالے کی قدر ہے, 5 سورتہ کی قدر ہے, میرے حضور کے دین کی قدر نہیں ہے, قرآن کی قدر نہیں. تو یہ وظیفہ کہاں سے بکنا تھا, یہ کہاں سے پسند آنا تھا؟ اللہ کہتا ہے 4 انعامات دوں گا. آگے سنو جو ثواب والے ہو. اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو بشارت دی, تم ایک بار کہو گے الحمدللہ. کیا کہو گے؟ مزہ نہیں آ رہا, اندر سے نکالو, بڑی ہے کے ساتھ, الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اے اللہ سب تعریفیں تیرے لیے ہیں جو سب تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. اے اللہ تو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے, میں تو تمام جہانوں کو نہیں جانتا کتنے جہان ہیں, تو ایک جہان کے اندر کتنی مخلوق ہے. اے اللہ صرف بندے انسان اس 6.5 ارب ہیں, تو 6.5 ارب کو دیتا تھکتا نہیں, سوچتا تھکتا نہیں ہے, بانٹتے تھکتا نہیں ہے, بناتے تھکتا نہیں ہے. پھر رب آواز دے گا یہ عیب ہیں, بندہ تھکتا ہے, میں وہ ذات ہوں کہ میں کن کہتا ہوں تو فیکون ہو جاتا ہے. جو 6.5 ارب لوگوں کو 3 وقت کی روٹی دے رہا ہے, کھلا کے سلاتا ہے, ان کے پیٹ بھرتا ہے. اللہ والو, جو اللہ کی باقی مخلوق جو ہمیں نظر آتی ہے, جو ہمیں نظر نہیں آتی, اور کتنے عالمین ہیں, اللہ ہی جانتا ہے, اللہ ہی جانتا ہے. ہم تو انسانوں کی بات کر رہے ہیں. آج اللہ والو کسی کی سگی بہن گھر آ کے بیٹھ جاتی ہے, ان میری بیٹیوں سے بچو جو گھر آ کے بیٹھی ہوئی ہیں, وہ سگے بہن بھائی جنہوں نے 1 چھاتی کا دودھ پیا 2 مہینے خرچہ نہیں اٹھاتے, وہ پھر روتی ہیں. اس سے اچھا تو تھا کہ وہی ذلت ادھر ہی رہتی. تو آج اپنے نہیں پالتے, ماں باپ ٹھوکرے مارتے ہیں, دفعہ ہو تیرا ہم نے کر دیا تھا, ایک دفعہ دفعہ ہو جا, جہاں مرضی جا, جو مرضی کر جا کے. آپ بازار حسن میں دیکھیں, سڑکوں کے اوپر جسم فروشی کرنے والی عورتوں کی کہانیاں سنیں, آپ کو 95% سے زیادہ عورتیں جو ہے وہ طلاق یافتہ ملیں گی. ہے کہ جب معاشرے نے ان کو نکال دیا, گھر والوں نے نکال دیا, اب وہ کیا کر رہی ہیں, جسم فروشی کر کے اپنا گزر بسر کر رہی ہیں. تو اللہ بندہ اتنا عاجز ہے, تو میرا رب ہر بندے کو پال رہا ہے اور ہر مخلوق کو پال رہا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ ایک بار کہے گا الحمدللہ, کیا کہے گا؟ الحمدللہ. زمین اور آسمان کے درمیان میں جتنا خلا ہے اللہ ثواب سے بھر دے گا. میں نے کیا کہا تھا کہ کنا جو ٹوٹیاں کٹ لو تو رسالہ بند کر کے سائڈ تے رکھ لو, شاید تمہیں شرم آ جائے, شاید تمہیں شرم آ جائے. جو مجھے سناتے ہو آ کے کہ حضرت صاحب جیسے ثواب واسطے پڑھ دے رہے, لے کر آ اپنے پیر کا وظیفہ اس کے مقابلے پہ, لے کر آ دعائے سیفی کو, لے کر آ چہل کاف کو, لے کر آ حزب البحر کو. بے شک وہ اللہ ہی کے نام ہے, لیکن جو وظیفہ رب نے دے دیا اس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. چہل کاف میرے امام کا وظیفہ ہے, سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا وظیفہ ہے, لیکن کیا میرے شیخ کی کہی ہوئی بات جو ہے قرآن سے بڑھ گئی ہے, حضور کے فرمان سے بڑھ گئی ہے؟ تو کبھی شرم کر لو, کبھی شرم کر لو. ایک بار کہا الحمدللہ, میرے کملی والے نے ارشاد فرمایا زمین و آسمان کے درمیان میں جتنا خلا ہے اللہ ثواب سے بھر دے گا. میں نے ایک بار کہا الحمدللہ, مجھے اتنی نیکیاں مل گئی, تو سارا دن 5 سورتاں پڑھ کے اپنی پڑپڑیاں بھی پاڑ لیاں تے گھر بھی لیرو لیر کرتا, کی کمایا؟
سوال بنتا نا میرا، میں نے اپنے کملی والے کی بات کے اوپر ایمان رکھا کہ جو فرمایا کملی والے نے وہ حق اور سچ ہے، تو میں نے ایک بار کہا اللہ کی توفیق سے الحمدللہ، جس حال میں یا اللہ تو نے رکھا الحمدللہ، تو میرے لیے ثواب کتنا ہے؟ زمین و آسمان کا خلا سارا اللہ نیکیوں سے اجر و ثواب سے بھر دے گا۔ تو نے 5 سورتاں پڑھ کے پنجے کے او سر کڑائی کرنے چکر تو کیا 5 سورتاں پڑھا تو پنجے کے او سر کڑائی ہوں گے؟ پتہ چلا کہ پنجے کے او سر کڑائی نہیں، پنجے ہاتھ بھی تو سر بھی سیدھا قبر دے وچ۔ 5 سورتاں دے پیچھے لکھیا سی پڑھدے جاؤ تے مردے جاؤ، ہیں وہ کہندے نے نا حالت موراں لاندے جاؤ تے نکلدے جاؤ، حلوہ پوڑی کھاندے جاؤ حالت موراں لاندے جاؤ تے پولے پولے نکل دے جاؤ۔ 5 سورتاں پڑھا، 5 سورتاں کے آخر پہ لکھا تھا برائے مہربانی پڑھتے جائیں تے پولے پولے مرتے جائیں۔ او نہ پڑھا، وہ کسی سے پوچھا نہیں ہے، تو پڑھ کے خود بھی برباد ہو گیا، اپنے خاندانوں کو بھی برباد کر دیا۔ ذرا مجھے دکھاؤ ذرا 5 سورتاں، یہ سامنے آج آیا ہے، میں دکھاؤں ذرا لوگوں کو جو بیچارے نہیں جانتے 5 سورتاں۔ کتنی دنیا میں لوگ ہوں گے جو نہیں پڑھتے، وہ کہیں گے حضرت صاحب جو ہے وہ 5 سورتاں جو ہے وہ بار بار کہتے ہیں 5 سورتاں کیا ہوتا ہے؟ لالا جنہوں نے نہیں دیکھا یہ دیکھ لو، لالا اور میری یہ لالیاں جنہوں نے نہیں دیکھا ویکھ لو، اے جی 5 سورتاں، اس سے آدھے صفوں کا قرآن مجید ہے۔ ایسی بدبختی میں نے بیان کے شروع میں کہی، اللہ نے ہمارے اوپر اتاری، ایسا غضب اترا، ایسی ہمارے اوپر لعنت پڑی کہ ہم نے قرآن کو بلا دیا اور اس کو سینے سے لگا لیا۔ اس کے ابتدا میں 4-5 صورتیں ہیں، اس کے بعد من گڑت سارے وظائف ہیں، اور جنہوں نے 5 صورتیں آج تک نہیں دیکھا میں ان کی اطلاع کے لیے عرض کر رہا ہوں، 693 صفحات ہیں، 693 صفحات ہیں۔ اب میں ان سے پوچھتا ہوں، ان ماؤں بہنوں سے، ان لوگوں سے جو یہ پڑھتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، قرآن ایسے سامنے آئے گا، جھگڑا کرے گا، تم مجھے کہتی ہو کہ ہم صبح سے 5 سورتیں شروع کرتے، شام کو مکمل کر دیتے، اگر تم صرف قرآن کا 1 صفحہ دن میں یاد کرتے، صرف 1 صفحہ، تو سال میں قرآن مکمل ہو جاتا، تم قرآن کی حافظہ بن جاتی۔ مرد ہیں تو قرآن کے حافظ بن جاتے۔ اللہ والو خود سوچو، یہ دیکھیں یہ 693 صفحات ہے۔ حوصلہ ہے بھائی ان کا، اسی تو کدی میڈیکل چاہینا نہیں پڑھیا، اسی کدی BSc چاہینا نہیں پڑھیا، نہ FSc نے پڑھا نہ BSc میں، پھر اسپیشلائز بھی کیا اور تو بالکل ہی کچھ نہیں پڑھیا، تو ہم نے تو میڈیکل میں اتنا نہیں پڑھا۔ چلو یہی رہنے دو، اللہم صلی علی محمد۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات ارشاد فرمائی کہ ایک بار تو کہے گا الحمدللہ، زمین و آسمان کے درمیان میں جتنا خلا ہے وہ نیکیوں سے بھر جائے گا۔ ذرا ہاتھ رکھو دل تے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے 2 بار کہا الحمدللہ، 7 زمین اور 7 آسمان ثواب سے بھر جائیں گے۔ اب اپنا ایک ہاتھ رکھا ہوا نا دل پہ تے پیر دی مٹی نہ ہلے ہون۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 3 بار کہا الحمدللہ، رب عرشوں سے آواز دیتا ہے، اے زمین پہ الحمدللہ کہنے والے، میرا شکر ادا کرنے والے، میری رحمت تیری طرف متوجہ ہے، مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے۔ اب لے کر آؤ اپنے پیروں کو، کتبوں کو، ابدالوں کو کہ 5 سورتوں کے ساتھ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے، 693 صفحات کے ساتھ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے، یہ تمہارے پیروں نے تمہارے ساتھ گل کھلایا ہے۔ یہ تو 5 سورتیں ہے، تو رسالے کے اندر دنیا جہاں کی خرافات، دنیا جہاں کے خرافات، مشرکانہ اعمال، تو اس کے اندر تو وہ چیز نہیں ہے۔ قرآن ہے اور کچھ قرآنی وظائف ہیں، درود پاک ہیں، مختلف دعائیں ہیں، پھر آگے جا کے وظائف شروع ہو جاتے ہیں، بڑا کچھ ہے اس کے اندر بھی ماشاءاللہ، بڑا یہ اگوں پیچھوں پریا پہ ہے۔ 693 صفحات پڑھے، لیکن میرے رب نے وعدہ کہاں کیا؟ الحمدللہ 3 بار کہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ مجھے میت الہیہ نصیب ہو کہ میرا رب اب عرشوں سے آواز دے رہا ہے کہ شافی الحمدللہ کہتا جا رہا ہے، مانگ بھی صحیح نا، مانگ بھی صحیح۔ اور میں نیچے سے کہوں سونیاں جب منگیاں بغیر ہی دے جان دے ہیں تو منگن دی کی لوڑ پئی ہے، مجھے الحمدللہ کہنے دے بس۔ میں تجھ سے تجھ کو مانگتا ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے تو چاہیے۔
رب ہر تیسرے 3 بار کہنے پہ صدا دے گا حدیث پاک کے مطابق، کملی والے کے فرمان کے مطابق، کہ شافی منگدا نہیں ہے گا، الحمدللہ کہی جانا ہے۔ تو ایمان اتنا بنا ہو، اللہ کی رضا پہ اتنے راضی ہو کہ یا اللہ میں نے مانگ کے کیا کرنا ہے، اگے تھوڑا دیتا ہی، میں تو اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا، آگے تھوڑا دیا ہے، میں مزید مانگ لوں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ تیرے کو مانگ کے لیا جچدا ہے، تو کریم ہے جو بن مانگے دیتا، تو مجھے شکر ادا کرنے دے کہ میرے بنانے والا رب کیسی شان والا ہے، اور جس نے مجھے رستہ دکھایا ہے وہ کیسے کمال والا ہے۔ مجھے یہ سوچنے دے، مجھے یہ شکر ادا کرنے دے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں نے دعا مانگنی ہے، شریعت میں حکم ہے، تو میں صرف مانگوں گا، تو دے رہا ہے، تو مجھے کہہ رہا ہے کہ مانگ مانگ مانگ، تو پھر اے اللہ سن، میں تجھ سے تجھ کو مانگتا ہوں، میں تجھ سے تجھ کو مانگتا ہوں۔ تو جس کا اللہ ہو گیا، کتھے جاواں تے پلنگ کتھے ڈاواں، کیونکہ منجی نہ گزارا نہیں پہ اج ہوندا، ساڈا منجی نہ گزارا نہیں ہوندا، امت برباد ہو گئی ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے ہیرے جوہرات کو لے کر آیا، بے وقوفوں کی ذرا بات سن لو، ہیرے جوہرات کو لے کر آیا، لا کر پھیلا دیے، وزراء کو، مشیروں کو آواز دی، لٹ لو بادشاہ دا مال، بیت المال کا مال لوٹ لو، جس چیز پہ تمہارا ہاتھ ہے تمہاری ہو گئی، 5 صورتہ پہ ہاتھ رکھو تو تمہارا ہو گیا، رسالے پہ ہاتھ رکھو تو تمہارا ہو گیا، چینل کو سبسکرائب کرو تو تمہارا ہو گیا، جس پہ ہاتھ رکھو وہ تمہارا ہو گیا۔ سلطان محمود غزنوی نے آواز لگائی تو لوگ ٹوٹ پڑے، کسی نے رسالہ پکڑیا، کسی نے 5 صورتہ پڑھیا، کسی نے پیر دے وظیفے والی کتاب پکڑی، کسی نے کچھ پکڑا، جو جس کے ہاتھ آیا انے ہو گئے، پکڑ لیا۔ ایک دیہاتی میری طرح کا، چول زمانے کی، ایک کمی کمین میری طرح کا کونے میں کھڑا ہے، ایاز طارق جو ہے وہ کونے میں کھڑا ہے۔ تو سلطان محمود غزنوی جب سب نے لوٹنے والوں نے لوٹ لیا تو اس نے کہا کہ تم کیوں نہیں اٹھا رہے؟ اس نے آگے بڑھ کے سلطان کے سر پہ اوپر ہاتھ رکھ دیا، سلطان کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے کہا جس کو سلطان مل گیا اس کو زمانہ مل گیا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے سلطان چاہیے جو ان تمام ہیرے جوہرات کا مالک ہے۔ کہندے شافی کو پاس کیا علم ہے؟ شافی کو کیا پتا ہے؟ شافی کو یہ پتا ہے، شافی کو سیدھی سیدھی باتوں کا معلوم ہے، نہ میرے پیر کو جلیبی والے بال تھے، نہ ہمیں جلیبی والے بال ہیں، ہم تو سیدھا چلتے ہیں، جو ٹیڑھا ہو تو سیدھا گھر چھوڑ کر آتے ہیں۔ اب اللہ والو مجھے بتاؤ، کسی بھی مسلک کے آپ ہیں یہ دنیا بھر میں جو سن رہے ہیں، کسی بھی آپ مسلک کے ہیں، مجھے بتاؤ کملی والے کا دین سوکھا ہے یا 693 صفحات روزانہ پڑھنے سوکھے ہیں؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اگر تو آپ کو میری فکر سمجھ آ جائے تو آج کانوں سے ہاتھ لگ توبہ کر لو، وظیفوں کی غلامی سے، پیروں کی غلامی سے نکل کے میرے حضور کی غلامی، مدینے والے کی غلامی میں آ جاؤ، کملی والا بھی راضی، اس کا رب بھی راضی۔ جب اللہ اس کے رسول راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ، پھر تمہاری 5 گیس سرکڑائی میں ہوں گے، زندگی سکون.com ہو جائے گی، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں رہ جائے گی۔ پہلے سچی توبہ کرو صدقے دل سے، اللہ رجت سے بھی نکالے گا، مسائل سے بھی نکالے گا۔ میں نے کیا بتایا؟ جو 4 علامات رجت کی ہیں وہی جب الحمدللہ پڑھنے پہ 4 انعامات ملیں گے، تمہارا علاج بھی ہو جائے گا۔ کرنا کیا ہے؟ ایک تسبیح بعد نماز فجر، الحمدللہ 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 الحمدللہ۔ ایک تسبیح رات سونے سے پہلے، الحمدللہ الحمدللہ۔ ایسے بولنا ہے، ایسے اللہ کا ذکر کرنا ہے جیسے رب سامنے ہے اور میں اسے سنا رہا ہوں، اس کی شان کو دیکھ کے، اس کی عظمت کو دیکھ کے میں اس کی تعریفیں کر رہا ہوں۔ دیکھیں بس اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم شادی میں جاتے ہیں، دلہن سامنے بیٹھی ہے، عورتوں والی سائڈ پہ، مردوں والی سائڈ پہ دلہا بیٹھا ہوتا ہے، تو ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ اسی طرح میاں بیوی خوبصورت ہوں تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ دونوں کو دیکھ کے کہ کتنے ماشاءاللہ جوڑی کیسی خوبصورت بنی ہے۔ اس طرح ہم کسی کی گاڑی دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کتنی خوبصورت ہے۔ بس ایسی کیفیت کے ساتھ الحمدللہ پڑھنا ہے، وظیفہ نہیں بنانا، مغروں نہیں لانا۔ یہ اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے یہ آئی لو یو والا ہے، محبت والا۔ الحمدللہ الحمدللہ، جو اللہ نے دیا ہے اس کا تصور کر کے کہنا ہے الحمدللہ۔ اے اللہ تو اگر نہ دیتا میں اس کے قابل بھی نہیں تھا،
دیکھیں ہمارے پاس کچھ دن پہلے ایک صاحب آئے، میں نے جب ان سے ملاقات کر لی، مل لیا، میں نے ان کو فارغ کر دیا، اجازت دے دی، تو وہ اٹھے نہیں۔ کیا ہوا؟ اٹھے نہیں۔ مجھے بڑا لگا کہ یہ اٹھ کیوں نہیں رہے، تو پھر انہوں نے مجھے کہا جی کسی کو بلائیں مجھے اٹھائے، تو تب مجھے پتا چلا کہ ان کی ٹانگیں نہیں ہیں، ان کی ٹانگیں نہیں ہیں، کیونکہ وہ اندر آئے تھے، انہوں نے جو ٹانگیں مصنوعی ہیں اپنی دونوں اتار دی تھی، پھر 3-4 بندے لگے، انہوں نے اٹھایا، ہال سے باہر لے کر آئے، پھر ان کی مصنوعی ٹانگیں ساتھ لگائیں، پھر وہ چل کے جو سہارا ہوتا ہے اس کے ساتھ باہر خانقاہ سے گئے۔ اللہ والو، اگر تجھے تیرے رب نے پاؤں دیے ہوئے ہیں، جوتا تھوڑا سا ہلکی کوالٹی کا دے دیا تو کیا فرق پڑ گیا؟ شافی کو اللہ نے کیا نہیں دیا ہوا؟ الحمدللہ آج لوگ جب ان کی زندگیاں بدل رہی ہیں تو مجھے کیا محبت برے پیغام بھیجتے ہیں کہ حضرت صاحب اگر ہمارے پاس پیسہ ہو ہم آپ کو سونے میں تول دیں، سونے میں تول دیں، اتنی محبت کرنے والے۔ ابھی ہماری ایک مریدنی ہے ماشاءاللہ، اللہ اس کو زندگی سے دے، پشاور سے، خیبر پختونخوا سے آئیں، آتے ہیں، انہیں مجھے 5000 روپے دی، حضرت صاحب یہ 5000 ہے آپ کے سر کا صدقہ ہے۔ اللہ والو، کون دیتا ہے آج؟ کون کسی کے صدقے اتارتا ہے؟ ہم اپنی اولاد کے صدقے یوں نہیں اتارتے۔ کبھی اندر تنہائی میں سوچو بیٹھ کے، کبھی آپ نے اپنے بیٹے کو بلا کے کہا ہے یہ پکڑو 5000 تیرے سر کا صدقہ ہے؟ کوئی ارب پتی بھی ایسا نہیں کرتا۔ ایک وہ عورت جو مجھے جانتی تک نہیں ہے، خیبر پختون، میری اس کی زبان، کلچر، یہ وہ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، صرف سوشل میڈیا کا ایک تعلق ہے، تو کیا ہے اپنی بیٹی کے ساتھ، داماد کے ساتھ کہاں سے چلی ہے، روپیہ لاکھ اس نے خرچہ کیا، 4 دن کا سفر کیا، 1 دن ملتان میں رہے ہیں، پہلے آ کے بدھ والے دن پورا لاکھ روپیہ لگا کے صرف شافی کو ملنے کے لیے آئے، اور آتے اس نے کیا کہا، 5000 کا نوٹ نکالا، حضرت صاحب یہ آپ کے سر کا صدقہ ہے۔ میں نے یہ فاروق صاحب کو دیا، میں کہ جاؤ چائے لے کر آؤ، سب کو پلاؤ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ رات کو 3 بجے دھند پڑی ہوئی تھی، سب کو چائے پلائی۔ اب جنہوں نے چائے پی اس کو بھی ثواب، ان کو دعائیں، اس کو، ان باتوں کو پیچھے کر دو۔ میرا سوال یہ ہے اس عورت کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہ میری ماں کی عمر کی ہے۔ یہ محبتیں ڈالنے والا کون ہے؟ کیا کہتی ہے حضرت صاحب 9 سال کی عمر میں تھی تو میں نے وظائف شروع کیے، 5 بچیوں کے گھر اجڑ گئے، میرا اپنا گھر اجڑ گیا، لا علاج بیماریوں میں شکار ہو گئی، جہاں میں گئی کہیں تو ملا کچھ نہ، اور جہاں کچھ ملنے کی امید لگی تو بعد میں میرا پیر ہی میرے پہ عاشق ہو گیا، میری عزت لوٹنے کے در پہ آ گیا۔ آج تک اس عمر تک الحمدللہ میرا خلوص تھا، میں اللہ کی رضا کے لیے چل رہی تھی، تو میں اپنی ناموس کو بچاتی رہی ہوں، ملا کچھ نہیں۔ حضرت صاحب سب تباہ ہو گیا ہے، جنات ہیں، جادو ہے، گھر میں لا علاج بیماریاں ہیں، کتے کی بھی کوئی حیثیت ہوتی ہے۔ آج مجھے شادی کو 35 سال ہو گئے، میرے گھر میں کتے کی بھی حیثیت نہیں ہے، بچیاں بیاہ دی ہیں، اگلی نسلیں بھی برباد ہو گئیں، 5 کے 5 دماد اسی طرح کے ہیں، ٹکے کی عزت نہیں، میری بیٹی ہوگی تو میری عزت کیا ہوگی؟ آج شافی تیرے در پہ آئی ہوں، مجھے معلوم ہوا ہے کہ میں تو ظلم اپنے ہاتھوں ہی کر بیٹھی ہوں، تو مجھے تیرے سے پیسہ پیارا ہے، مجھے تیرے سے پیسہ پیارا ہے۔ تو اللہ والو جب اس کو رستہ ملا ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ 5000 روپے حضرت آپ کے صدقہ گیا، پھر انہوں نے 11000 روپے نکالا، پھر مجھے کہا جی یہ حضرت صاحب 11000 روپے آپ کو ہدیہ ہے 11ویں والے کی طرف سے، یہ 11000 روپے آپ کو ہدیہ ہے 11ویں والے کی طرف سے۔ تو اللہ والو جب الحمدللہ کو پکڑ لو گے، اللہ گھر بیٹھے عزتیں بھی دے گا، کھلائے گا بھی، پلائے گا بھی۔ اب اللہ والو 5000 روپیہ میں نے خانقاہ پہ خرچ کر دیا، اگر وہ 5000 نہ آتا مجھے چائے پلانی پڑتی، میں نے اپنی جیب سے پلانی تھی نا، تو اللہ نے بھیج دیا۔ اب 11000 روپیہ مجھے انہوں نے ہدیہ دے دیا، میں نے 11000 روپے کے کوئی سوٹ لینا ہو، جوتا لینا ہو، کون سا نہیں آتا، کون سا نہیں آتا، وہ میری مرضی ہے، میں نے خانقاہ کو دے دیا یا خانقاہ میں ڈال دیا۔ اللہ نے ہمیں کیا نہیں دیا ہوا۔ ہم جوتا، ابھی میں آیا ہوں ادھر بیان کرنے کے لیے، پلاسٹک کی چپل میں پائی، پلاسٹک کی چپل پائی 100-150 روپے کی ہوگی، تو کیا شافی کا مقام گر گیا ہے؟ شافی کا مقام گر گیا ہے؟ اس لیے اللہ والوں کہہ رہا ہوں اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاؤ، اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاؤ، اللہ بٹھا کے کھلائے گا، عزتوں کے ساتھ کھلائے گا۔ تو میرے سلسلے کی، میرے مرشد کی تربیت یہ ہے کہ مثالیں نہیں دینی، خود مثال بننا ہے۔ ہم نے مثالیں نہیں دینی، جھوٹی کرامتیں نہیں سنانی نوجوان نسل کو، ہم نے ان کے سامنے کردار لے کر آنا ہے، کردار لے کر آنا ہے کہ تم بھی ایسے بن جو کہ تمہارے سر کے صدقے اتارنے والا ہو،
تمہارے سر کے بھی کوئی صدقے اتارنے والا ہو, راتوں کو اٹھ کے تمہارے لیے بھی دعائیں کرنے والا ہو. یہ صفات شافی کے لیے دعاؤں سے بھرے پڑے ہیں. تلاش چینل کی کمیونٹی میں جاؤ, واٹس ایپ دیکھو, دعاؤں سے بھرے پڑے ہیں جو کہ میں پڑھ نہیں سکتا کیونکہ ذرا اس میں میری تعریف ہے, میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا. وہ میرا اور بھیجنے والوں کا محبت کا تعلق ہے, وہ ہمارے درمیان میں راز ہے, اللہ اور ہمارے درمیان میں. جنہوں نے دعائیں دی, جو صدقے اتارتے ہیں, اللہ ان کی نسلوں کو سنوارے. اس لیے اللہ والوں کہہ رہا ہوں, جہاں جہاں سنتے ہو اپنے اپنے علاقوں میں ڈٹ کے کام کرو, حضور کے غلام بن کے کام کرو. وظیفوں کی غلامی سے, پیروں کی غلامی سے نکل آؤ, پیروں کی غلامی سے نکل آؤ. جس حال میں اللہ نے رکھا ہے الحمدللہ الحمدللہ, ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح رات کو, چلتے پھرتے بھی الحمدللہ. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اس کے اوپر عمل بھی ہو جائے گا کہ اے ایمان والو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو. اور وہ لوگ جو وظائف پڑھ پڑھ کے عادی ہو گئے ہیں اور یہ کہتے ہیں حضرت صاحب ہمیں کوئی ایسا ذکر دے دیں, ہم چلتے پھرتے گھر میں کرتے رہیں, بازار میں کرتے رہیں, الحمدللہ الحمدللہ. کوئی رجت نہیں, کوئی وضو نہیں, کوئی پاکی نپاکی کا مسئلہ نہیں, کوئی اثر بد نہیں, کسی اجازت کی ضرورت نہیں, بس انی پا دو. اللہ بس توفیق, اللہ سے توفیق مانگ لو کہ اللہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اس لیے تمام حضرات جو سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں, یہاں تشریف لے کر آتے ہیں, اللہ والو آپ نے اپنے اپنے علاقے میں ڈٹ کے کام کرنا ہے. آخری میری بیان ختم ہو گیا, آخری میری التجا جو ہے وہ دل کے کانوں کے ساتھ سن لیں. دیکھیے آپ حضرات پیروں سے وظائف لیتے ہیں, کتابیں خریدتے ہیں, رسالہ خریدتے ہیں, سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں, ہر چیز پہ کیا استعمال ہوتا ہے؟ پیسہ. آپ وظائف کی اجازت لیتے ہیں پیروں سے, وہ آپ سے 20,000 25,000 ہزار روپیہ لیتے ہیں. ہم نے آج تک کسی سے پائی کا بھی مطالبہ کیا ہو, آج بھی ذمہ دار ہیں اور قیامت والے دن بھی ذمہ دار ہیں. تو میں نے کبھی کوئی پیسے کا مطالبہ کیا ہے؟ نہیں کیا. تو کیا میرا کوئی آپ کے اوپر حق نہیں ہے؟ اگر ان پیروں کا حق ہے ایک بات یا ایک فون کال سننے کا 25,000 روپیہ ہدیہ, یا دم کرنے کا, یا کوئی کام کرنے کا, تو میرا کوئی آپ کے حق نہیں ہے؟ میں نے اپنے گھر کو چھوڑ دیا, اپنا کلینک برباد کر دیا کہ حضور کی امت جو ہے وہ دین سے نکل آئے. جب میں سارا دن رات یہ کروں گا, 6 بیان ایک دن میں ہو رہے ہیں, یا پڑھنا ہے یا لوگوں کو سنانا ہے, مجھے بتاؤ میرے پاس کون سا وقت رہ جاتا ہے اپنے بال بچوں کو دینے کے لیے؟ اگر میں اتنی قربانی آپ کے لیے دے رہا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہو جائیں, تو کیا میرے لیے کوئی ہدیہ نہیں بنتا؟ نہیں بنتا؟ بنتا ہے. تو میرا ہدیہ آپ سے یہ ہے کہ جہاں جہاں آپ ہو شافی بن کے کام کرو. ایک خاندان کو رجت سے نکال دو, تعویذات کی غلامی سے نکال دو, پیروں کی غلامی سے نکال کے حضور کی غلامی میں لے آؤ. بس یہ میرا ہدیہ ہوگا, یہ میرا ہدیہ ہوگا. اگر آپ شافی بن کے کام نہیں کرتے, اپنی ذات تک رہتے ہیں, تو پھر آپ میرے مقروض ہوگے, میرا قرض آپ کے اوپر رہے گا. ایک بات. دوسری بات, علماء کے ساتھ, مولویوں کے ساتھ, پیروں کے ساتھ الجھنا نہیں ہے. جو لوگ بات کو نہ مانے کہ قرآن پڑھنے سے کیا ہو جاتا ہے, بس ان کو ایک دفعہ دعوت ٹھوک کے دینی ہے, سودا سچا ہے, سچا ہے, ٹھوک کے بیچنا ہے. نہ مانے, بحث نہیں کرنی, اگلا گھر پہ جا کے دستک دو, اگلے کا دروازہ کھٹکھٹاؤ. ایک جگہ پہ اپنی صلاحیتوں کو برباد نہیں کرنا. دیکھیں 2-4 پیروں نے ہمارے خلاف آواز اٹھائی, ہم نے تمے کی ایک ایک پڑی دے کے چیپٹر کلوز. ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں. کیوں پیروں کو, مولویوں کو ہدایت عمومی طور پہ دلائل سے نہیں ملتی, ان کے لیے صرف دعا کرو, ان کے لیے دعا کرو. اور جو مخلوق خدا عام عوام ہیں ان کے لیے محنت بھی کرو, دعوت و تبلیغ کا کام بھی کرو, دعا بھی کرو. اور جب کوئی بھی شخص, کوئی بھی فیملی آپ کے کہنے پہ آ جائے, حضور کی غلامی کی طرف سفر شروع کر لے, بیانات سنیں, اس کو شافیہ سوشل میڈیا پہ لے کر آؤ, گھر گھر میں شافی کا پیغام پہنچاؤ, تاکہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ شافی کا چراغ نہیں جلنے دیں گے, تو زمانے کو بتاؤ کہ یہ چراغ شافی نے نہیں جلایا, یہ مدینے والے نے جلایا ہے. گھر گھر میں شافی کا پیغام جو ہے وہ پہنچانا آپ کے اوپر قرض ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اللہ نے آپ کے اوپر احسان کیا ہے, اب یہ اس احسان کا بدلہ یہ ہے کہ دوسروں کو بھی اس بھنور سے نکالو, وظائف کی غلامی سے, پیروں کی غلامی سے نکال کے حضور کا غلام بناؤ. جب کوئی تمہارے سامنے اعتراف کر لے, ہاں تم بات ٹھیک کرتے ہو, ہمارے سے نقصان ہو گیا, آج کے بعد میں حضرت صاحب کے بیان سنوں گا, درود پاک پڑھوں گا, استغفار کروں گا, وہی 5 کام, خضری عمل کے ساتھ نماز, یعنی حصار کے ساتھ نماز, دن رات درود پاک, ایک تسبیح استغفار کی, آنکھوں کی حفاظت, رزق حلال کمانے اور کھانے کی کوشش. جو ان 5 باتوں کا قائل ہو جائے, پھر تم نے گھر آ کے رات کو جب سارے سو چکے ہوں, کوئی تجھے دیکھنے والا نہ ہو, پھر تو نے شافی کے
کہنے پہ ایک کام کرنا ہے, یا اللہ سجدے میں جانا ہے, سجدے میں جا کے رب کی بارگاہ میں عرض کرنی ہے کہ شافی کے کہنے پہ یا اللہ میں نے ایک خاندان کو فلاں کو دعوت دی, انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا, اب وہ حضور کی غلامی چاہتے ہیں, اے اللہ یہاں تک لانا میرا کام تھا جو شافی نے رستہ دکھایا تھا, اب ہدایت دینا تیرا کام ہے بس. پھر دیکھو رب تمہیں رنگ کیسے لگاتا ہے, پھر دیکھو تمہارے صدقے اتارنے والا, تم سے محبتیں کرنے والا, تمہیں سونے میں تولنے والے اللہ کیسے پیدا کرتا ہے. تم کہتے ہو آج ہماری ٹکے کی عزت نہیں, پھر دیکھو اللہ اس نے دے کے کیسے دکھاتا ہے. اللہ نے شافی کو 11 مہینے میں پوری دنیا میں پہنچا دیا ہے. 176 ملکوں کے اندر الحمدللہ شافیہ سوشل میڈیا سنا جا رہا ہے. تو جو شافی کا غلام بن کے چلے گا, حضور کا غلام بن کے چلے گا, اللہ سارے زمانے کے سامنے اس نے دے کر دکھائے گا انشاءاللہ العزیز. ابھی اسی عمل کے اوپر 2-4 بیانات اور آئیں گے تاکہ جو لوگ الحمدللہ جس حال کے اندر ہیں اس کا ذکر کرنا چاہیں, کمالات کو پانا چاہیں, تو انشاءاللہ تاکہ ان کی آنکھیں اور کھلیں, ان کو علم حاصل ہو, ادراک حاصل ہو, تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ایک آدھ بیان جو ہے کروں گا, پھر مزید بیانات بھی اس پہ ہوں گے. اللہ ہماری اس کوشش کو, اس محنت کو قبول و منظور فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے اور دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے. جو دکھی اللہ ان کے دکھ دور عطا فرمائے, جو سکھی اللہ ان کے سکھ میں برکتیں عطا فرمائے. جو انجانے میں وظائف کر کے یا پیروں کے اکسانے پہ وظائف کر کے رجت میں پھنس گئے ہیں, اللہ ان کے لیے نکلنے کے اسباب پیدا کر دے. اللہ ان کے لیے آسانیاں فرمائے. گھروں میں, ہسپتالوں میں, جہاں کہیں بھی کوئی بیمار ہیں, اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. وہ تمام حضرات جنہوں نے تلاش چینل کی کمیونٹی کے اندر دعائیں ہمارے لیے کی ہوتی ہیں, اللہ ان کو اور رنگ لگائے. ہماری دعائیں بھی ان کے حق میں اللہ قبول و منظور فرمائے. اور وہ تمام حضرات جنہوں نے تلاش چینل کی کمیونٹی میں یا واٹس ایپ کے اندر ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہوتا ہے, تو ہم سب کی دعائیں, تمام جو سننے والے ہیں ان کی دعائیں آپ کے حق میں قبول و منظور فرمائیں. اور جو پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے, جو سکھی اللہ ان کے سکھ میں برکتیں عطا فرمائے. اس طرح میں نے پہلے بھی اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ جو ہسپتال میں ہیں, گھروں میں, جہاں کہیں بھی بیمار ہیں, کسی بھی برے حالات کے اندر ہیں, اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما, اور جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ اس کوشش کو, محنت کو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفوں کے صدقے قبول و منظور فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اللہم صل